बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट फ्रिया वैस। आज हम डेट करने जा रहे हैं तेरे इश्क से मेरी ज़ात तक नावल का लास्ट पार्ट। राइटर है इसकी आयशे मुग़ल और मुझे उम्मीद है कि आपको ये नावल बहुत पसंद आ रहा होगा। नावल शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस नावल के तमाम जो पार्ट्स हैं, पहले 4 पार्ट्स, उनको मैंने प्लेलिस्ट में एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है। अगर आप उन तमाम पार्ट्स को एक साथ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और ऑटो प्ले के बटन को ऑन कर दें तो तमाम पार्ट्स एक साथ चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप आसानी से वहाँ कंप्लीट नावल को इजीली सुन सकते हैं। तो चलते हैं नावल की तरफ। खान हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। पूरी हवेली की दीवारें फूलों की लंबी लंबी लड़ियों से ढकी हुई थी। लाइट्स ने पूरी हवेली को रोशन कर रखा था। हर तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी जो माहौल को खुशगवार बनाने में भरपूर मदद कर रही थी। पूरा हाल मेहमानों से भरा हुआ था। बड़ी बड़ी शख्सियात इस वक्त खान हवेली में मौजूद थी। मुलाजिम यहाँ से वहाँ मेहमानों की खातर तवाज़ा करते भागते नजर आ रहे थे। हर एक चीज़ अपने कीमती होने का सबूत दे रही थी। आज इस हवेली की रौनक, इस हवेली की जान रूही और हाजिम की शादी हो रही थी। कोई कमी रह जाए ये बात हैशम खान कैसे बर्दाश्त कर सकता था। हैशम खान ब्लैक कुर्ते में मलबूस अपनी मखसूस शाहाना चाल चलता हुआ वहाँ मौजूद मेहमानों की जानिब चला आया। वो किसी बिजनेस पार्टनर से बात करने में मसरूफ़ था। जहाँ जब सामने आती आयशा अपना लहंगा संभालती वह मुश्किल सीढ़ियाँ उतर रही थी। उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा गई। आज वो हैशम खान की ख्वाहिश पर दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। हैशम खान चाहता था आज वो उसके लिए श्रृंगार करे, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक खुद को संवारे, और इस वक्त वो बिल्कुल उसकी ख्वाहिश के मुताबिक तैयार हुई थी। कलाइयों में भर भर के चूड़ियाँ पहने, लाइट मेकअप किए, सुर्ख रंग के लहंगे में मलबूस वो हैशम खान को दुनिया की हसीन तरीन लड़की लग रही थी। इस वक्त हैशम खान को उससे नज़र हटाना मुश्किल तरीन काम लग रहा था। उसका दिल चाह रहा था वक्त यूं ही थम जाए और वो जी भर के आयशे को देखता रहे। जब उसे रहा ना गया तो वो मुस्कुराता हुआ अपनी मखसूस चाल चलता हुआ आयशे के पास चला आया और आंखों में मोहब्बत का समुंदर लिए उसे बड़े आराम से देखा। आयशे तो उसकी मुस्कुराहट देखकर ही कंफ्यूज हो गई थी। हैशम को मुसलसल अपनी तरफ देखता पाकर शर्मीली सी मुस्कान उसके लबों को छू गई और वो शर्म से पलकें झुका गई और हैशम तो मानो उसकी इस अदा पर फिदा होकर ही रह गया। वह जाने हैशम, आपकी इन्हीं अदाओं पर तो हम फिदा हैं। हमसे पूछा आज आप कितनी हंसी लग रही हैं। हैशम खान ने मानी खींची से उसके कानों में सरगोशी की। क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा, इतना तो ख्याल कर लिया करे। ना जगह देखते हो ना कुछ और। आयशा ने की नजरें जुड़ाते हुए मसनूई गुस्से से कहा, वैसे एक बात बताएं, आज हमारी प्यारी सी बीवी शर्मा क्यों रही है और इस शर्म की वजह से ठीक से गुस्सा भी नहीं कर पा रही। हैशम खान अभी उसकी तैयारी को सताइशी नजर से देख रहा था। मैं कहाँ शर्मा रही हूँ। आयशा उसकी बात पर गड़बड़ा गई लेकिन फौरन खुद को संभालते हुए लापरवाह जाहिर किया था। अच्छा तो फिर आप ब्लश क्यों कर रही हैं? आपके ये प्यारे प्यारे से गाल इतने गुलाब क्यों हो रहे हैं? हैशम ने उसके गुलाबी होते गालों को खींचते हुए कहा। आप ही ना हटे सामने से। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। ना जाने क्यों आज उसे वाकई में हैशम से शर्म आ रही थी। उसके बाल हाना नजरों से बदल कर रही थी। इससे पहले का मजीद कुछ कहता वो हैशम को रास्ते से हटाती मेहमानों की जानें बढ़ गई। हैशम खान भी किसी से कम नहीं लग रहा था। वो भी किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। आज वो खुश था। आज वो अपने कंधे पर पड़ी जिम्मेदारी को बखूबी पूरा करने जा रहा था। लेकिन हाँ, एक जगह कमी रह गई थी। शायद वो जयान का फर्ज ठीक से पूरा नहीं कर पाया था। जयान की याद अब भी उसे बेचैन करती थी। उसे उस पर यकीन न करने का मलाल था। लेकिन जयान ने जो किया वो उस मलाल पर गालिब आ जाता था। लेकिन उसने हमेशा जोया और लिज़ा को पूरा हक देने की कोशिश की थी। उनके हक में कोई कोताही नहीं की थी। जोया भी रुहाब और रुबाब के साथ दोपहर में पार्लर चली गई। हर कोई बातों में मसरूफ था। जब यकदम हाल में बारात की आमद का शोर हुआ तो आयशा और हैशम और नन्हे नन्हे हौजान और आसाल ओले से फूल की पत्तियां लिए बैरूनी दरवाजे की जानब बढ़ गए। हौजान और आसाल ने तो हैशम जैसे ही कुर्ता पहन रखा था, जबकि लीजे ने बारबी फ्रॉक पहनी थी जिसमें वो किसी बारबी डोल से कम नहीं लग रही थी। बारात का इस्तकबाल धूमधाम से किया गया। बारात को 4 चांद तो हासिम ने लगाए थे। हैशम बहुत अच्छे से मिस्टर लगाली से मिला था। फिर हैशम जैसे ही दानियाल को फूलों की माला पहनाने लगा, हाजिम जल्दी से आगे बढ़कर वो माला अपने गले की जीनत बना चुका था। जब हैशम ने हैरानी से उसकी इस हरकत पर उसे देखा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो काफ़ी देर से हाजिम को ढूंढ रहा था और अब उसे बारात में शामिल देखकर उसने ताज्जुब से पूछा, अब आप लोग तो मेरी बारात लेकर गए नहीं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बारात खुद ही ले जाऊं। हाजिम ने चहकते हुए कहा। उसकी बात पर सभी जोर से कहका लगाया। खुशी उसके चेहरे से फूट रही थी। हैशम खान ने दिल ही दिल में उसे हमेशा खुश रहने की दुआ दी। फंक्शन चूंकि खान हवेली में ही कंबाइन रखा गया था तो इसलिए हाजिम का बारात लेकर जाने वाला अरमान धरा का धरा रह गया था। लेकिन वो भी हाजिम था।
कैसे न अपने अरमान पूरे करता। वाह भाई वाह, हाजिम तुम तो मास्टर माइंड निकले, दिल कर रहा है कान खींच कर अंदर ले जाऊं तुम्हें। आयशा ने चेहरे पर मुस्कुराहट से जाते हुए कहा, भाभी आज के दिन तो बख्श दे, देखिए मेरा कुछ नहीं जाएगा, सब समझेंगे। आप रवायती जालम भाभी जैसी हैं जिसने अपने दूल्हा बने देवर को भी नहीं बख्शा। हाजिम ने फिक्रमंदी से कहते हुए कहका लगाया, चुप हो जाओ वरना अब भाभी का तो पता नहीं, भाई जरूर लगा देगा। हाशिम ने वार्निंग देते हुए दानियाल को भी फूलों की माला पहनाई। हाजिम और दानियाल ने बाहमी मुशावरत से एक जैसा ड्रेस बनवाया था। तमाम बारातियों का इस्तकबाल भी मौसर तरीके से किया गया था। वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखों में सताइश थी। दानियाल और हाजिम अपनी मखसूस चाल चलते स्टेज पर रखे कीमती सोफों पर विराजमान हुए थे। जब नन्ना होजान अपने छोटे छोटे कदम उठाता उसकी गोद में आ बैठा। मासूम लेसे और क्यूट सियासाल भी उसके हमरा थे। हाजिम ने बारी बारी तीनों को प्यार किया। चाचू आज आप बिल्कुल हीरो लग रहे हैं। शरारती होजान मौसमियों से बोला, थैंक यू मेरी जान, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो। हाजिम ने झुककर उसके गाल पर बोसा देते हुए मोहब्बत से कहा, चाचू आज आपकी शादी है। होजान की जानब से एक और सवाल किया गया। जी मेरी जान, आज चाचू की शादी है। हाजिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चाचू मैंने भी शादी करनी है। होजान ने मौसमियों से गाल फैलाते हुए कहा। हाजिम ने उसकी बात पर हैरानी से उसकी तरफ देखा, अच्छा लेकिन अभी तो आप बहुत छोटे हो। नहीं मुझे भी शादी करनी है। आप रूबी चाची से शादी कर रहे हैं, मुझे भी लजीजा से शादी करनी है। होजान वजीद दुआ था, जबकि उसकी बात पर दानियाल और हाजिम का भरपूर कहका फजा में गुंजा था। और मोटू डोल, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। खामोश खड़ी रीजा ने गुस्से से कहा, क्यों नहीं करोगी, हीरो जैसा तो हूँ। फौजान ने जेब में रखे ग्लासेस आंखों पर लगाते हुए एक्शन से कहा, क्योंकि तुम गंदे बच्चे हो, हर वक्त मुझसे लड़ते हो। रीजा ने तड़क कर कहा, तुम भी तो मिस्टर बीन की मोटी दादी हो। फौजान ने शाने बीन आंसी से कहा, तुम क्या हो, तिनके जैसी टांगों वाले मिस्टर बीन। रीजा ने आंखें मटकाते हुए नखरे से कहा, ओए चुप हो जाओ फौजान, बड़ा तो हो जाओ, पहले शादी भी कर लेना। हाजिम ने होजान से कहा, जिसने जवाबी कार्रवाई करने के लिए मुंह खोला ही था कि हाजिम के टोकने पर खफकी से उसकी तरफ देखने लगा। अरे होजान, मेरी तारीफ तो तुमने की ही नहीं, मैं कैसा लग रहा हूँ। दानियाल ने उसका मूड बिगड़ते हुए देखकर कहा, आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, बिल्कुल टेडी बियर लग रहे हैं। फौजान ने बिगड़े मूड से कहा, जबकि उसकी बात पर दानियाल को 100 वॉल्ट का झटका लगा था। मैं कहाँ से टेडी बियर लग रहा हूँ, तुम्हारे चाचू जैसा ड्रेस तो पहना है मैंने भी। दानियाल ने मुस्कुराई खफगी से कहा, क्योंकि आप मेरी पुप्पो को ले जाओगी, आप डाकू हो। फौजान ने गुस्से से कहा। तो दानियाल इतने अलकाब पर गश खाकर ही रह गया। अरे ये क्या बात हुई, अब मैं खफा हूँ आपसे। दानियाल ने मसनूई खफकी से कहा, अंकल ये तो ऐसे ही बोलते हैं, अब तो शाहरुख खान लग रहे हैं। अब की बार आवाज़ साल की जानब से आई थी, जो भागता हुआ दानियाल की गोद में आ बैठा। उसके बाद पर होजान दोनों हाथ मुंह पर रख के हंसा था। भाभी ये रुबाब कब आएगी। हाजिम ने आयशा को मतवज्जो करते हुए सवाल किया, शर्म कर लो, कैसे पूछ रहे हो खुलेआम। आयशा ने तड़क कर कहा, शर्म कैसी भाभी, अपने नाम लिखवा चुका हूँ, अब तो क्या मैं ले आऊँ पार्लर से। हाजिम ने डीट बनते हुए बेताबी से पूछा, चुप होकर बैठे रहो, माना निकाह हो चुका है लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई। आयशा ने उसे डबटते हुए कहा, इंतजार नहीं होता भाभी। हाजिम अब भी बास नहीं आया था, लेकिन इंतजार तो करना पड़ेगा हाजिम। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि आयशे के मना करने पर हाजिम मुँह बसोर कर रह गया। आयशे को किसी लड़की ने पुकारा था और वह हाजिम की तरफ देखती उसकी हालत से महजूज होती हुई स्टेज से उतरती चली गई। हाजिम और दानियाल की बेचैनी देख देखकर आयशा को हंसी आ रही थी। उन दोनों की नजरें बार बार बैरूनी दरवाजे पर जाती और मायूस से वापस लौट जाती। इंतजार था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ओए आजा, हम दोनों चलते हैं, चुप कर, न जाने कहाँ रह गई हैं, कब से पागलों की तरह इंतजार कर रहे हैं हम। लेकिन नहीं, इनको तो मेकअप थोपने की पड़ी है। जब काफ़ी देर तक भी उनकी आमद नहीं हुई तो हाजिम ने खुश होते हुए अपना बोधा सा मशवरा पेश किया, पागल हो गए हो क्या, अगर हैशम भाई को पता चल गया ना तो यही 100 लोगों में जूते पड़ेंगे। दानियाल ने उसका मशवरा रद्द करते हुए कहा, नहीं पता चलेगा यार किसी को। हाजिम ने बेसारियों से इस्तफसार किया, मैं तो नहीं जाने वाला, तूने जाना है तो जाओ। दानियाल ने हतमी लहजे में कहा, कितना डरपोक है तू यार। हाजिम ने उसके साथ मना करने पर शदीद सख्ते के आलम में कहा। उसका सख्ता तो सोफे के पीछे से बरामद होते होजान की बात पर टूटा था। चाचू अब कहाँ भाग रहे हो, मैं अभी पापा को बताकर आता हूँ। होजान ने मासूमियत से धमकी दी, कहीं नहीं जा रहा मेरे बाप। हाजिम ने बिगड़े मूड से कहा, उसका बस नहीं चल रहा था, घड़ी की सुइयां आगे कर दे, मैं यहीं बैठा हूँ चाचू, अपनी नज़र है मेरी, सोचना भी मत यहाँ से हिलने का, वरना अपने बंदूक से डिशकाएँ कर दूंगा। होजान ने पास पड़े सोफे पर बैठते हुए रोब से कहा, हाँ जहाँ इतने दुश्मन हो मैं सोच भी कैसे सकता हूँ कहीं जाने का। हाजिम का मूड बुरी तरह से ख़राब हो चुका था। चाचू चाची आ गई हैं। इससे पहले कि वो वहाँ से उठता, असाल के आसपास उसने दरवाजे की सिमत देखा और असाल के बताने पर जो थोड़ी खुशी हुई थी, रुबाब को घूंघट में देखकर सारी खुशी पर पानी फिरा था। आयशे, जोया और होराम इन दोनों को सहारा देती स्टेज तक लाई थी। उन्हें स्टेज के करीब पहुँचने देखकर हाजिम और दानिया ने जल्दी से खड़े होकर अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें स्टेज पर चढ़ने में मदद दी थी और उनका हाथ थामे सोफे पर विराजमान हो गए।
उन चारों के लिए सबकी नज़रों में स्टाइश थी। वो साथ बैठे नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहे थे, जबकि होरम वही दानियाल के साथ बैठ गई थी। रुबाब, ये घूंघट ओढ़ने की क्या ज़रूरत थी? हाजिम ने उसे कोहनी से टोका मारते बेताबी से पूछा। नज़र न लग जाए इसलिए, जवाब आयशा की जानिब से आया था। हैरत बाबी, इसे भी नज़र लग सकती है? हाजिम ने हैरान होने की भरपूर एक्टिंग की थी। क्यों नहीं लग सकती? इतनी प्यारी तो लग रही है, आज तो बिल्कुल चांद के टुकड़े जैसी खूबसूरत, आयशा ने मतरफ होते हुए कहा। भाभी, लेकिन मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ। हाजिम ने फर्जी कॉलर झाड़ा था। उसके बाद पर दुल्हन बनी। रोहाब ने बिसाख्ता कहका लगाया। ये खूबसूरती का नाम बदनाम कर रहा है और कुछ नहीं, रोहाब ने हंसते हुए कहा। अच्छा, तुम कौन सी परस्तान से आई हो? हाजिम ने मुसाहिका के लहजे में पूछा। ये चड़ेलुस्तान से आई है, दानिया ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा। उसकी बात पर रूही ने जोर से उसके पाँव पर अपनी हील मारी थी, जिसकी वजह से वह करा कर रह गया। कितनी जालिम हो यार, दानियाल ने बेबसी से कहा, इससे पहले कि उनकी नोक चोक मजीद बढ़ती। हैशम को स्टेज पर आते देखकर उनकी ज़ुबान को ताला लगा था। आयशे, आइए, हम आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं। हैशम ने आयशे की जानब देखते हुए कहा। भाई, पक्का किसी से मिलवाना ही है ना? हाजिम ने मानी किसी से पूछा। आज तो हंसी थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सुधर जा हाजिम, हैशम उसे घूरते हुए कहता हुआ आयशे को लेता मेहमानों की जानिब बढ़ गया। हुरम भी मिसेज लोगारी की पुकार पर उनकी जानिब बढ़ गई थी। हाजिम की बेचैनी भी ख़त्म नहीं हुई थी। अब उसे एक और फिक्र लगी थी। ज़यान अब तक नहीं आया था, पता नहीं ज़यान आएगा या नहीं। ये सोच मुसलसल उसे परेशान कर रही थी। वो बार बार पहलू बदल रहा था। उसका मुसलसल बेचैन देखकर जोया जो पास से खड़ी थी, वो मुस्कुराते हुए गोया, क्या हुआ आज़म, कोई आने वाला है? न नहीं तो कोई भी तो नहीं आने वाला, जोया के अचानक सवाल करने पर हाजिम ने गड़बड़ा कर कहा, जबकि नजरें अब भी बैरूनी दरवाजे पर थीं। फिर इतने बेचैन क्यों हो? फिर कमान लहजे में इस्तफसार किया। रुखसती कब होगी भाभी? हाजिम ने जल्दी से बात का पहलू बदला। बड़े बेचैन जोया ने उसे छेड़ते हुए कहा। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, हाजिम ने बज़ाहिर लापरवाही से कहा। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें हाजिम, जोया ने तनबिया करते हुए कहा। जोया की बात पर वो दांतों की नुमाइश करता दानियाल की जानिब मतवज्जो हुआ था। दानियाल, बड़ा तरस आ रहा है मुझे तुझ पर। अब हाजिम की तो करो दानियाल की तरफ था। वो क्यों? दानियाल ने नसमझी से पूछा। यार, तो इतनी बड़ी मुसीबत अपने सर ले रहा है, सलूट है तुझ पर। हाजिम ने रूही की तरफ इशारा करते हुए कहा, जबकि रुहाब का बस नहीं चल रहा था। हाजिम का सर फाड़ दे, तुम्हें इस पर टसकाने की जरूरत नहीं है, रोहाब ने गुस्से से कहा। तो तुम सुधर जाओ बे, हर एक का जीना हराम कर देती हो। हाजिम ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। नहीं सुधरूंगी, और जिसे इतनी ही प्रॉब्लम है ना, वो मुझसे दूर रहे। रोहाब ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हैं आप दोनों। और क्यों सता रहे हैं मेरी प्यारी स्वीट सी भाभी को? स्टेज पर चढ़ती खुर्रम ने कहा। वैसे पसंद किसकी है? दानियाल ने फर्जी कॉलर जड़ा। बस भैया, जानती हूँ मैं आपकी पसंद, खुर्रम ने आंखें मटकाते हुए कहा। यार, ये गर्ल्स होती ही ड्रामेबाज है, और ये बहनें, इन पर तो अल्लाह ही रहम करे, कभी तारीफ तो करती ही नहीं। दानियाल ने शरारत से कहा। लड़कों की तारीफ और ये लड़कियां बर्दाश्त कर लें, नो वे, ये सेल तो इनमें पाए ही नहीं जाते। हाजिम ने तासुब से कहते हुए दानियाल को आंख मारी थी। तारीफ वाले काम भी तो हों। रहाब ने आंखें सुकेड़ते हुए गुस्से से कहा। भैया, क्या आप अपना फ़ोन देंगे? होरम सब बातें इग्नोर करती अपने मतलब पर आई थी। हाँ ले लो। दानियाल ने जेब से फ़ोन निकालकर होरम की तरफ बढ़ाया। थैंक यू भैया। होरम उसे मोबाइल पकड़ती स्टेज से उतरती हवेली की अंदरूनी जानी पड़ गई, ताकि साइड पर जाकर सुकून से कॉल कर सके। अभी वो चल ही रही थी जब किसी ने जोर से उसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब खींचा था। हेल की वजह से वो लड़खड़ाई थी, लेकिन सामने वाला पहले ही उसे संभाल चुका था। उसने बड़ी बड़ी नज़रों से सामने खड़े शख्स को देखा, जो चेहरे पर बिला की संजीदगी लिए उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। आईने के सामने खड़ा बालों को सेट करता अजनबी नज़रों से खुद को देखता था। आज कितने सालों बाद वो इतना दिल लगाकर तैयार हुआ था। वो अपनी तैयारी पर तायराना निगाह डालता आईने के सामने से हटा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे जाएगा वहाँ, सबका सामना कैसे करेगा, हैशम भाई को क्या जवाब देगा, क्या वो उन सबसे नजरें मिला पाएगा। उसने कई दफ़ा ना जाने का इरादा किया था, लेकिन ना जाने क्या चीज़ थी जो उसे उस जानिब खींच रही थी। वो ना चाहते हुए भी जाने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो जाए नमाज बचाकर अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ था और उसके हुजूर इल्तिजा कर रहा था। या अल्लाह, रुहाब को हमेशा खुश रहना। कहते हैं वक्त का पहिया हमेशा उल्टा घूमता है, और हम जो अमल करते हैं उसका मुकाफाती अमल भी ज़रूर होता है। या अल्लाह, मैं तुझसे इतनी फरियाद करता हूँ, मैंने जो कुछ किया है उसका भुगतान मेरी गुड़िया को ना चुकाना पड़े। उसके लिए तूने जिसे भी चुना है वो हमेशा उसके साथ मुखलिस रहे, मेरी गुड़िया को कभी कांटा ना चुभे। या अल्लाह, जो अमल मैं कर चुका हूँ उसकी बदौलत मुझे अपनी बहन के नसीब से डर लग रहा है। तू तो रब है ना, हम तो तेरे मोहताज हैं। तू तो कायनात में मौजूद हर चीज़ पर कादिर है। ऐ मेरे रब, रुहाब की ज़िंदगी में हमेशा बहा रखना। न जाने क्यों आज दिल खींचा चला जा रहा था उस जानिब, लगता था जैसे कुछ होने वाला है। दिल बहुत घबरा रहा है मेरे मौला, सबकी हिफाजत फरमाना। ज़या ने रोते हुए कहा। अब उसे रोने की वजह नहीं चाहिए होती थी, वो तो बस जैसे ही बारगाह इलाही में हाजिर होता था उसकी आंखें नम हो जाती थी। आज वो डर रहा था अपनी बहन के नसीब से।
کیونکہ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ بھی تو کسی کی بہن تھی، بیٹی تھی، لیکن اسے تب یہ سب کہاں یاد تھا۔ روحی کے اچھے نصیب کی دعا کرتا، جائے نماز طے کر کے رکھتا، وہ بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا اور اب اس کا رخ خان حویلی کی جانب تھا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کی بھابھی ہیشم خان کی بہن ہے؟ عادل خان نے اس کا بازو اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں جکڑے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ عادل خان خرم کے بلانے پر دانیال کی شادی میں آیا تھا، لیکن ہیشم خان کو دیکھ کر وہ شاکڈ تھا۔ بہت سے سوالوں نے اس کے ذہن میں سر اٹھایا تھا جس کا جواب صرف خرم ہی دے سکتی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کا سامنا کرتا، اس لیے چھپتا چھپاتا خرم کی تلاش میں حویلی کی دوسری جانب آ گیا اور خرم کو اسی طرف آتے دیکھ کر اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا اور اب چہرے پر سختی لیے اسے گھونے کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ عادل، پہلے میرا بازو چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے، خرم نے اپنے بازو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر عادل نے فوراً اس کا بازو چھوڑا۔ اوہ آئی ایم سوری، میرا ارادہ آپ کو ہرٹ کرنے کا نہیں تھا، عادل نے شرمندگی سے کہا۔ کیا تم ہیشم خان کو جانتے ہیں؟ خرم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تعجب سے پوچھا۔ جی جانتا ہوں، عائشہ کا ہسبینڈ ہے وہ، اور نفرت کرتا ہے مجھ سے، عادل نے دھیمے لہجے میں نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ نفرت کیوں؟ خرم نے متجسس ہوتے ہوئے استفسار کیا۔ کیونکہ عائشہ کے نکاح کے بعد میں عائشہ کو واپس اپنی حویلی لے جانے آیا تھا اور تب عائشہ کے کہنے پر ہی میں خالی ہاتھ واپس لوٹ گیا تھا، اور میری غلطی یہ تھی کہ ہیشم خان نے مجھے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے دیکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ آج تک میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، عادل خان نے افسردہ لہجے میں کہا۔ لیکن عادل، اس بات کو گزرے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا ہے، اب سب کی لائف میں بہت سی چینجز آ چکی ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے اب تک تمہیں معاف کر دیا ہو، خرم نے نرمی سے کہا۔ نو میم، انہوں نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا، 2 دن پہلے ہی میں نے انہیں کال کی تھی اور معافی بھی مانگی تھی، لیکن ان کا رویہ 2 دن پہلے بھی ویسا ہی تھا جیسے 5 سال پہلے تھا، عادل نے شکستہ لہجے میں کہا۔ لیکن عادل، مزید ایک کوشش تو کی جا سکتی ہے نا؟ خرم نے کسی امید کے تحت کہا۔ نہیں میم، میں صرف آپ کے کہنے پر آپ کے لیے یہاں آیا تھا، لیکن شاید اب میرا مزید رکنا ممکن نہیں، مجھے جانا چاہیے، عادل خان نے اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا۔ لیکن عادل، خرم نے مزید بولنا چاہا، لیکن عادل نے معذرت کرتے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے جب ہیشم خان کی آواز پر اس کے قدم منجمد ہوئے تھے اور اس نے پلٹ کر ہیشم خان کی طرف رک کیا تھا۔ رک جاؤ عادل خان، ہیشم خان نے گرجدار لہجے میں کہا۔ خرم نے بھی ساکت نظروں سے ہیشم خان کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر آ ہی گئے ہو تو ہم سے ملے بغیر کیسے جا سکتے ہو؟ ہیشم خان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اس کی بات پر عادل خان نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا ہوا عادل خان، اتنے شاکڈ کیوں ہو؟ ہیشم خان نے اس سے ساکت نظروں سے اپنی طرف دیکھتے پا کر پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، السلام علیکم ہیشم خان، کیسے ہو؟ عادل نے جلدی سے خود کو نارمل کرتے ہوئے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، ہم تو ٹھیک ہے، تم کیسے ہو؟ عادل خان، کافی بدلے ہوئے لگتے ہو، ہیشم خان نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ نہیں ہیشم خان، میں تو بالکل ویسا ہی ہوں جیسا کل تھا، عادل خان نے پھیکی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے کہا، جبکہ وہ تو ہیشم خان کے رویے پر حیران تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ تم ہمارے رویے پر حیران ہو، لیکن حیران مت ہو، ہم تمہیں معاف کر چکے ہیں، اور ہیشم خان جسے معاف کر دے زندگی پر اس بات کو کبھی نہیں دہراتا۔ ہیشم خان اس کی حیرانگی نوٹ کر چکا تھا، اس لیے اس نے اعلیٰ ظرفی سے کہا۔ تھینک یو ہیشم خان، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، عادل نے مشغول لہجے میں کہا۔ شکریہ کرنا ہے تو عائشہ کا کرو، صرف انہیں کے لیے معاف کیا ہے ہم نے تمہیں، اور ہاں، کیونکہ تم عائشہ کے چچے زاد ہو، اس وقت ہمارے مہمان ہو تو تمہیں پوری عزت دی جائے گی، ہیشم خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگین تھینک یو ہیشم خان، عادل نے آگے بڑھ کر ان کے گلے لگتے ہوئے ممنون لہجے میں کہا۔ السلام علیکم، ہیشم خان کو تلاش کرتی عائشہ بھی حویلی کے اس حصے میں آ چکی تھی، اور اب سامنے نظر آتے منظر کو اس نے بے یقینی سے دیکھا تھا، اور پوری بات سمجھ کر اس نے بلند آواز میں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ عقب سے آتی عائشہ کی آواز پر وہ ہیشم سے الگ ہوا تھا اور پھر نظریں اٹھائے بغیر سلام کا جواب دیتے حال دریافت کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کو ہیشم معاف کر چکے ہیں؟ تو یہ جھکی نظریں عائشہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تعجب سے پوچھا۔ عائشہ، یہ نظریں کسی شرمندگی کے تحت نہیں بلکہ آپ کی سچ میں جھکی ہوئی ہیں، عادل خان نے نرمی سے جواب دیا۔ جہاں ہیشم کو عائشہ کو عادل سے بات کرنا ناگوار گزرا تھا، عادل کی یہ بات اسے اندر تک سرشار کر گئی تھی۔ تھینک یو عائشہ، مجھے معاف کرنے کے لیے، میں آئندہ کبھی بھی آپ کی لائف میں دخل اندازی نہیں کروں گا، عادل خان کا لہجہ بھی دھیما تھا۔ عائشہ کو عادل خان میں آیا یہ پازیٹیو بدلاؤ بہت اچھا لگا تھا، وہ خوش تھی کہ عادل خان بات کو سمجھ چکا تھا، اس نے اس بات کو اپنی آنا کا مسئلہ نہیں بنایا، شاید ہم کو وہ سب باتیں بھول جانی چاہیے، میں آپ کو کسی سے ملواتی ہوں، بس 2 منٹ۔ عائشہ ماحول کے مزید افسردہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اتنا کہتی حویلی کی بیرونی جانب بڑھ گئی، وہ زویا کو ساتھ لیے کچھ ہی دیر میں لوٹی تھی۔ عادل نے حیرانی سے زویا کی طرف دیکھا تھا، وہ یہاں کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ بات اس کے ذہن سے بالا تر تھی۔ زویا نے جیسے ہی عادل خان کو دیکھا، وہ دوڑتے ہوئے اس کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جب وہ کچھ دیر بعد چپ ہوئی تو عادل نے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ کیسی ہو زویا؟ عادل خان کے لہجے میں بھی نمی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ زویا نے محبت سے نرم لہجے میں پوچھا۔ میری چھوڑو، تم بتاؤ یہاں کیسے؟ عادل نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے سوال پر زویا نے مختصر گزرے 5 سالوں کے بارے میں بتایا تھا، اور عادل خان جہاں زیان کے کیے پر بائی ہونے کے ناطے غصے میں آیا، وہیں زویا کے نیچر سے بھی وہ اچھے سے واقف تھا۔
اور پھر زویا کے سوال پر بھی وہ 5 سالوں کے بارے میں اسے بتاتا چلا گیا کہ وہ کس طرح 5 سال پہلے سب کچھ چھوڑ کر یورپ چلا گیا تھا اور آج لوٹا تھا۔ زویا سے اما بیگم کی ڈیتھ کا سن کر عادل خان کو بہت افسوس ہوا تھا۔ ہیلو گائز، بس کر دو، یہاں شادی ہو رہی ہے اور یہ رونا دھونا چھوڑو، ورنہ دولہے اپنی دلہن کو لے کر خود ہی رخصت ہو جائیں گے۔ ماحول کو مزید سنگین ہوتا دیکھ کر کب سے خاموش کھڑی خورم نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور اس کی بات پر سب نے زور سے کہکا لگایا تھا۔ عادل خان نے مشکوک نظروں سے خورم کی جانب دیکھا تھا اور پھر سے مسکراتے ہوئے حویلی کی اندرونی جانب بڑھ گئے۔ گاڑی کے پہیے تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہے تھے۔ یہ سڑک کم و بیش ہی استعمال ہوتی تھی۔ زین کا دھیان گاڑی سے باہر نظر آتے مناظر پر تھا، اور اب تو رات کے 10 بج رہے تھے تو یہ سڑک اس وقت سنسان ہی ہوتی تھی۔ وہ گاڑی چلاتا ساتھ میں خود میں چھٹی جنگ سے لڑا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ہیشم خان اور باقی سب کا سامنا کیسے کرے گا۔ بار بار اس کا دل کرتا تھا کہ وہ آدھے راستے سے ہی مڑ جائے، لیکن پھر اپنے دل کی بات ٹالتا، گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دیتا۔ اب بھی وہ انہیں سوچوں میں گرا، سامنے نظریں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب کسی کے اشارہ کرنے پر اس نے گاڑی کی رفتار ہلکی کی تھی۔ کوئی لڑکی مسلسل ہاتھ ہلاتے اسے رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ زیان نے گاڑی بالکل اس کے قریب لا کر روکی تھی۔ گاڑی کے رکتے ہی وہ لڑکی بھاگ کر گاڑی کے قریب آئی تھی اور اب گاڑی کا شیشہ بجا رہی اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ شاید وہ زیان سے مدد مانگ رہی تھی۔ زیان جلدی سے گاڑی سے نکلا تھا اور بطور خاص اس کے حلیے کا جائزہ لیا تھا۔ اس کے بال اس وقت بری طرح بکھرے ہوئے تھے، بھاگنے یا نہ جانے رونے کی وجہ سے اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ زیان اس کی آنکھوں سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ لڑکی کافی دیر سے رو رہی ہے۔ وہ لڑکی خاموش کھڑی اور امید نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن وہ تو اس وقت نہ جانے کہ اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر وہ لڑکی دوبارہ گویا ہوئی۔ پلیز مجھے بچا لیجیے، ورنہ وہ لوگ مجھے مار دیں گے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے میری ہیلپ کر دیں۔ اس نے گر گراتے ہوئے کہا۔ کون مار دے گا آپ کو اور کیوں؟ زیان نے تعجب سے پوچھا تھا۔ پلیز یہاں سے چلیے، میں آپ کو سب سچ بتاؤں گی، پلیز اس وقت مجھے یہاں سے لے جائیے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ورنہ وہ لوگ یہاں پہنچ جائیں گے۔ اس لڑکی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اوکے ڈن، بیٹھیے اب گاڑی میں۔ زیان نے اس کی حالت دیکھ کر مزید سوال پوچھنا مناسب نہ سمجھا، اسی لیے اس گاڑی میں بیٹھنے کی تاکید کرتا خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ گاڑی کو واپس اپنے فلیٹ کی جانب موڑ دیا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ جو کر رہا ہے کیا وہ ٹھیک تھا، اور اگر ٹھیک بھی تھا تو اسے لے کر جائے گا کہاں۔ رخصتی کا وقت آن پہنچا تھا، لیکن زیان ابھی تک نہیں آیا تھا، اور اب تو ہاشم کی امید بھی تھم توڑ چکی تھی، اور زیان کا نہ آنا اسے زیان سے مزید متنفر کر گیا تھا۔ وہ کافی دیر سے رخصتی کو ٹال رہا تھا، مگر اب جب زیان کے آنے کی امید باقی نہ رہی اور اسے بلاخر اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ نہیں آئے گا، تو وہ ہار مان گیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود نمی عائشہ دیکھ چکی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس سبھی کی وجہ کیا ہے، اس لیے ہاشم کو دیکھ کر عائشہ نے اسے مسکرانے کا اشارہ کیا تھا، اور اس کے جواب میں ہاشم نے فوراً اپنے لوگوں پر زبردستی مسکراہٹ سجائی تھی۔ ہاشم تو تھا ہی ایسا اپنی فیلنگز کو چھپا کر رکھنے والا، دکھ میں بھی مسکرانے والا، تو اپنے اس خاص دن پر بھلا وہ کیسے رو سکتا تھا۔ پہلے روحی کی رخصتی کی گئی تھی، کیونکہ رباب نے تو یہی حویلی میں رہنا تھا۔ رخصتی کے وقت نٹ کھٹ سی رباب پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ ابھی وہ ہیشم خان کے سینے سے لگی سسک رہی تھی۔ ہیشم نے اسے نرمی سے خود سے علیحدہ کیا تھا اور اس کا مخملی ہاتھ دانیال کے مضبوط ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ لو دانیال، اب تو بھائی نے بھی اس کا ہاتھ تمہیں تھما دیا، سنبھالو اپنی مصیبت، ہاشم نے شرارتی لہجے میں کہا۔ ہاشم اس موقع پر بھی بولنے سے گریز نہ کیا، لیکن آج روحی جو ہر موقع پر بولنا فرض سمجھتی تھی وہ کچھ نہیں بولی تھی، بلکہ سیدھی ہاشم کے گلے آ لگی تھی۔ ہائے روحی، آرام سے، ایسے بھی کوئی بھلا گلے لگتا ہے، ہڈیاں ٹڑکا دی میری تم نے، ہاشم نے تکلیف میں ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ اب اگر کچھ کہا تو سچ میں ہڈیاں توڑ دوں گی۔ رحاب کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ اچھا بس کرو، جلدی کرو، مجھے بھی اپنی رخصتی کروانی ہے۔ ہاشمی کہاں باز آنے والا تھا، اسے خود سے الگ کرتے شرارت سے بولا۔ دفعہ ہو، باڑ میں جاؤ، روحی نے غصے سے کہا۔ اس کی بات پر ہاشم نے زور سے کہکا لگایا۔ اس وقت ان بہن بھائیوں کا پیار دیکھ کر وہاں کھڑے سب نفوس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ چلو روحی، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ عائشہ نے آگے بڑھ کر رحاب کو متوجہ کیا، اور پھر روحی سب سے ملتی سب کی دعاؤں کے احسار میں دانیال کے سنگ رخصت ہو گئی۔ ہیشم کو آج اپنا دل کھنچتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اس کی جان کھینچ رہا ہو، لیکن وہ بخوبی خود کو نارمل ظاہر کر رہا تھا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ اور پھر رباب کو بھی ہاشم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ آہستہ آہستہ سب مہمان جا چکے تھے۔ جب ہال خالی ہو گیا تو سب اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ کون تھے وہ لوگ جن سے آپ بھاگ رہی تھی؟ زیان کافی دیر بعد گاڑی کو سڑک کے کنارے روکتے ہوئے پوچھا۔ جی وہ میرے پھپھو اور ان کے شوہر تھے، وہ لوگ میری جان لینا چاہتے تھے، اس لڑکی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ زیان کو اس کی بات پر شدید جھٹکا لگا تھا۔ میں ان کی بھتیجی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے کی بیوی بھی تھی، لیکن اب تک رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ 6 مہینے پہلے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے،
ان کے نام بہت سی پراپرٹی تھی جو وہ اپنی زندگی میں ہی میرے نام کر چکے تھے، اور اب یہ لوگ اس لالچ میں مجھے مار کر وہ پراپرٹی ہٹھانا چاہتے ہیں۔ آج میں موقع پا کر وہاں سے بھاگی ہوں تو یہ سب لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اس لڑکی نے روتے ہوئے بتایا، جبکہ زیان تو ششدر رہ گیا۔ کیا خونی رشتے اس حد تک بھی خود غرض ہو سکتے ہیں ہم؟ لیکن اب جائیں گے کہاں؟ زیان نے اچھمبے سے پوچھا، کیونکہ وہ خود اکیلا تھا تو اس طرح رات کے اس پہر لڑکی کو ساتھ لے جانا اسے مناسب نہیں لگا۔ اس طرح اس کی اپنی عزت پر بھی بات آ سکتی تھی۔ میں نہیں جانتی، اس لڑکی نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اس کے جواب پر زیان سوچ میں پڑ گیا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ بہت سوچنے کے بعد وہ کسی فیصلے پر پہنچا تھا اور اب اس کا رخ اپنے فلیٹ کی جانب تھا۔ وہ لڑکی خاموش تھی، اس نے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ جا کہاں رہا ہے۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کی جان بچ گئی تھی، نہ جانے کیوں، لیکن اسے زیان سے بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اب وہ خود سوچ رہی تھی کہ ابھی تو اسے اس فرشتہ سب انسان نے سہارا دے دیا، لیکن بعد میں وہ کیا کرے گی، کہاں جائے گی؟ انہی سوچوں میں ڈوبی وہ نہ جانے کب سیٹ کی پشت سے ٹک لگا کر سو گئی، اسے خبر ہی نہ ہوئی، اور پھر اس کی آنکھ گاڑی کے رکنے کی آواز پر ہی کھلی۔ حازم خوشی سے چیک تب اپنے کمرے کی جانب آیا تھا، لیکن جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا سامنے نظر آتے منظر پر وہ غش کھا کر رہ گیا۔ رباب بڑے مزے سے بیڈ پہ بیٹھی حسان، لیزا اور اسال کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ حازم کا دل کیا اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ وہ غصے سے آگے بڑھتا بیڈ کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اوہ، تم تینوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ حازم نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ چاچو، ہم دلہن چاچی سے بات کر رہے ہیں، اسال نے معصوم میں سے کہا۔ لیکن اب کافی رات ہو گئی، تم لوگوں کے سونے کا وقت ہو گیا ہے، حازم نے تڑک کر کہا۔ رباب کو حازم کا یوں غصہ کرنا بہت مزہ دے رہا تھا۔ ہاں حازم، ابھی ہمیں بہت سی باتیں کرنی ہیں، رباب نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ مجھ سے کر لو باتیں، میں ہوں نا، حازم نے مسکراتے ہوئے معنی خیزی سے کہا۔ چاچو، ابھی ہم چچی سے باتیں کر رہے ہیں، ہم سوئیں گے بھی چچی کے ساتھ، آپ جائیں یہاں سے، ڈسٹرب مت کریں ہمیں، حسان نے تڑک کر کہا۔ وہ بھی آخر حازم اسماعیل خان کا بھتیجا تھا۔ حازم نے اس کی بات پر اس کی طرف آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ اوہ ہیلو مسٹر، یہ میرا کمرہ ہے، حازم نے مسلم غصے سے کہا۔ کیا حازم بچے سے بحث کر رہے ہو؟ اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو جا کر دوسرے کمرے میں سو جاؤ، رباب نے آنکھوں میں شرارت لیے اسپاٹ لیتے میں کہتے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ حازم منہ لٹکا کر پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب عائشہ بچے کو ڈھونڈتے حازم کے کمرے میں چلی آئی۔ حسان، اسال، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان تینوں کو رباب کی سر باتوں میں مگن دے کر عائشہ نے غصے سے کہا۔ کیوں ڈانٹ رہی ہیں بھابھی؟ بس باتیں کر رہے تھے مجھ سے، کیوٹ کیوٹ، بہت پیارے ہیں یہ تینوں، رباب نے محبت سے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان لوگوں کی باتیں تو کبھی ختم نہیں ہوتی، چلو حسان، اسال، لیزا، عائشہ نے ان تینوں کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے بولی۔ رہنے دے بھابھی، مجھے اچھا لگ رہا ہے ان سے باتیں کرنا، رباب نے حازم کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیزی سے کہا۔ ایسے کیسے، یہ اچھی بات نہیں، چلو شاباش، عائشہ نے تینوں بچوں کو بیڈ سے اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو جانے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ عائشہ نے انہیں بمشکل اٹھایا تھا۔ تھینک یو بھابھی، لو یو سو مچ، حازم نے مشکول لہجے میں کہا۔ عائشہ نے اس کی بات پر زور سے کہکا لگایا تھا اور بچوں کو لیے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ عائشہ کے جاتے ہی حازم نے جلدی سے ڈور لاک کیا اور وہ مسکراتے ہوئے رباب کی جانب بڑھا تھا اور آنکھوں میں شرارت لیے اس کے سامنے ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا، بولتی کیوں بند ہوگی؟ اب کرو نا مجھ سے باتیں، حازم نے معنی خیزی سے کہتے ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تھا، لیکن اب رباب کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ وہ اب روایتی دلہنوں کی طرح پلکیں جھکائے بیٹھی تھی۔ ویسے سمجھ نہیں آ رہا کیسے تمہاری تعریف کروں، اور نہ یہ سمجھ آ رہا ہے کہ لہنگا تم نے پہنا ہوا ہے یا تمہیں لہنگے نے پہنا ہوا ہے، حازم نے پرسوچ انداز میں کہا، اور رباب تو اس کے سوال پر ہی گھڑبڑا کر رہ گئی۔ اس نے دھیرے سے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، نزاکت سے ان کا پلکیں اٹھا کر، ہمیں یوں دیکھنا، یا الہی، اب ہم انہیں دیکھیں یا ان کا ہمیں دیکھنا۔ حازم نے اس کے اس طرح دیکھنے پر شیر پڑا تھا، اس کے شیر پر رباب نے اپنی اٹھی پلکیں پھر سے گہرائی تھیں۔ چلو اب تعریف کر بھی دو، مجھے چینج کرنا ہے، رباب نے اسے مسلسل خود کو دیکھتے پا کر چڑھتے ہوئے کہا۔ تمہیں دیکھ کر ہمیں وہ باغ میں لگا گلاب یاد آیا جانا، جو اس سے پہلے کوئی اور توڑتا، جلدی سے اسے میں توڑ لایا۔ حازم کے اس طرح تعریف کرنے پر تو رباب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ جلتی کلستی بیڈ سے اٹھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اب وہ اپنا زیور اتارنے میں مصروف تھی۔ جب حازم اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور زیور اتارنے میں اس کی مدد کرنے لگا، اور پھر رونمائی کے تحفے کے طور پر اس نے بہت ہی نفیس سا لاکٹ اس کی سراہی نما گردن میں پہنایا تھا، اور اس کا رخ اپنی طرف موڑتا اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کر گیا۔ کھڑکی سے جھانکتے اس چودھویں کے چاند نے بھی ان کے ملن پر ان کو مبارکباد دی تھی، جسے ان دونوں نے بہت خوشی خوشی سے وصول کیا تھا۔ اس رات ان دونوں نے اپنی زندگی کی شروعات ایک دوسرے سے کئی عہد و پیمان باندھتے ہوئے کی تھی، اور امید تھی کہ ان کی زندگی اب حسین ہونے والی تھی۔ زیان اسے لیے اپنے سامنے والے فلیٹ میں آ گیا۔ وہ رینٹ پر رہتا تھا، چونکہ اسے یہاں رہتے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے، تو آس پاس رہنے والوں سے اس کی کافی بات چیت تھی۔
उस सामने वाले फ्लैट में एक आंटी रहती थी जिनका बेटा आउट ऑफ कंट्री रहता था और शौहर की डेथ हो चुकी थी, तो वो अकेली ही रहती थी। ज़यान काफ़ी दफ़ा उनकी हेल्प कर चुका था। वो एक खुश मिजाज और मिलनसार खातून थी। वो रात के इस पहर उन्हें परेशान तो नहीं करना चाहता था, लेकिन इस वक्त उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से दरवाज़ा बजाया था। शायद वो जाग ही रही थी, इसलिए जल्दी से उन्होंने दरवाज़ा खोल लिया और सामने खड़े ज़यान को देखकर शॉक्ड हुई थी। लेकिन जब उनकी नज़र पहलों में खड़ी उस लड़की पर गई तो उनकी हैरत की इंतहा ना रही। उन्होंने सवालिया नज़रों से ज़यान की जानिब देखा था। आंटी, क्या हम बैठ कर बात कर सकते हैं? ज़यान जान चुका था कि वो क्या जानना चाहती, इसलिए फ़ौरन बोला। लेकिन अंदर दाखिल होते ही उसने उस औरत से मनहल को रूम में बेचने का इशारा किया था। वो उसके सामने कोई भी बात करना नहीं चाहता था। वो औरत ज़यान की बात को समझी, उसे रूम में छोड़कर खुद लाउंज में आ गई। हाँ बेटा, कौन है ये और कहाँ से लाए हो उसे? ज़यान ने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक एक एक बात बताई थी, जिसे सुनकर उन्होंने काफ़ी तासुफ का इजहार किया था। सॉरी बेटा, मैं इसे अपने पास तो रख ली थी, लेकिन आज सुबह ही मुझे मेरे बेटे का फ़ोन आया था। उसने मुझे अपने पास यूके बुलाया है। ओके आंटी, कोई बात नहीं, प्लीज़ अब सॉरी मत करें। ज़यान ने मायूसी से कहा। बेटा एक काम करो। जी बोले। ज़यान ने तहम्मुल से कहा। इस वजह से निकाह कर लो, वैसे भी तुम सारा दिन हॉस्पिटल में होते हो, इसे ऐसे कैसे छोड़ोगे? कहीं ऐसा ना हो वो लोग फिर से आ जाएं। तुम अगर इसे निकाह कर लो तो तुम इसे मजबूत सहारा दे सकते हो। सामने बैठी उस 50 साल औरत ने दानिशमंदी से उसे जवाब दिया। सामने बैठी उस 50 साल औरत ने दानिशमंदी से उसे मशवरा दिया। लेकिन आंटी, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मैं नहीं जानता ये कौन है। ज़यान ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। लेकिन बेटा, अगर तुम इसकी जान बचाना चाहते हो तो इससे बेहतर कोई हल नहीं। कल को अगर वो लोग यहाँ तक पहुँच भी जाते हैं तो तुम सोसाइटी को बता सकते हो कि ये लड़की तुम्हारी बीवी है। आंटी ने उसे फिर से समझाया, क्योंकि वो एक जहाँ दीदा औरत थी और औरत की इज्जत और माशरे के नज़रिए को वो अच्छी तरह से समझती थी। तो क्या आंटी, आपकी नज़र में यही बेहतरीन और आखिरी हल है? ज़यान ने बेबसी से सवाल किया। हाँ बेटा, आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू आंटी, मैं चलता हूँ। आज आप इसे यहीं रख लें, इंशाल्लाह कल फिर जो रब को मंजूर होगा वो करेंगे। अल्लाह हाफिज़। ज़यान उनका शुक्रिया अदा करता अलविदाई कलमात कहता वहाँ से निकलता चला गया और अपने फ्लैट पर आते ही उसे पहला ख्याल हाजिम और वहाब की शादी पर न जाने का आया था। वो अपने बिस्तर पर गिरने के अंदाज में लेटा था और फिर पूरे दिन में जो कुछ हुआ उस बारे में सोचता नींद की वादियों में खो गया। लेकिन एक फैसला वो कर चुका था और उस पर अमल करना कैसा साबित हो सकता था ये तो वक्त ही बताने वाला था। वह मुश्किल सबसे जान छुड़वाता वो मुस्कुराहट लबों पर सजाए हजारों अरमान दिल में लिए अपने कमरे में दाखिल हुआ था और जिस चीज़ ने उसका इस्तकबाल किया था वो था गूपनदेरा। पूरा कमरा तारीकी में डूबा हुआ था। ये देखकर उसे हैरत का शदीद झटका लगा। अपने कमरे के स्विच बोर्ड का अंदाज़ा तो था ही उसे, जो बेड की साइड वाली वॉल पर था। वो धीरे धीरे कदम उठाता स्विच बोर्ड की जाने बढ़ा। वो पहुंचने ही वाला था जब कोई चीज़ ज़ोर से उसके पाँव में चुभी थी। चीज़ चुके नोकीली टेर उसके पाँव को जख्मी कर चुकी थी, तो वो अपना तवाज़ुन कायम नहीं रख पाया और औने मुँह ज़ोर से गिरा था जब किसी की ज़ोरदार चीख कमरे में बुलंद हुई थी। उसने जल्दी से रहाब के मुंह पर हाथ रखा था और वो अंधेरे में आंखें फाड़े दानियाल को देख रही थी। चुप हो जाओ, चलाना नहीं, मैं हूँ दानियाल। दानियाल ने तड़क कर कहते हुए उसके मुंह से हाथ हटाया था। लेकिन तुम ये बुलडोज़र की तरह मुझ पर क्यों गिरे हो? रूही ने भी उसी के लहजे में पूछा। दानियाल उसकी बात का जवाब दिए बगैर फ़ौरन से उठा था और इस सफ़ा लड़खड़ाते हुए चलता स्विच बोर्ड तक पहुंचा था और फिर अगले ही लम्हे पूरा कमरा रोशनियों में नहा चुका था। और फिर जैसे ही दानियाल की नज़र ज़मीन पर पड़ी, उस इयर रिंग पर पड़ी, वो गुस्से से उसकी जान बढ़ा था और झुककर उसे उठाता रहाब की तरफ मतवज्जो हुआ। ये देखिए मैडम, ये आप की करम नवाजी। दानियाल ने इयरिंग उसकी आंखों के सामने करते देखा, जिसे लेकर रहाब अपनी इस लापरवाही पर शर्मिंदा हुई थी। ओ सॉरी, मुझे ख्याल करना चाहिए था। रहाब खफकी से बोले। इट्स ओके, पहले ये बताओ तुम ये चेंज करके घरे घोड़े बेचकर इतनी जल्दी क्यों सो गई? मेरा इंतज़ार तो कर सकती थी ना। दानियाल ने खफा लहजे में कहा। आप खुद ही लेट आए हैं, आपकी गलती है। रहाब ने लापरवाही से कहा। दानियाल ने खफा नज़रों से उसे देखा और अलमारी की जाने बढ़ गया और फर्स्ट एड बॉक्स हाथ में लिए सोफे पर बैठकर उसके दिए गए पहले और अजीम तोहफे की बैंडिश करने लगा। ये देखकर रूही को शर्मिंदगी ने आग गिरा। वो बेड से उतरती धीरे धीरे कदम उठाती उसके पास ज़मीन पर बैठकर उसके हाथ से कॉटन लेकर खुद उसके ज़ख्म को साफ करने लगी। दानियाल उसके ऐसा करने पर फ़ौरन खड़ा हुआ था। छोड़ो रिया, आप क्या कर रही है, मैं खुद कर लूँगा। दानियाल ने उसके हाथ से कॉटन लेते हुए कहा। मैं कर देती हूँ, कोई मसला है आपको? इधर दे कॉटन। रूही ने इसरार किया। नहीं यार, मुझे नहीं पसंद, इस तरह तो मेरे पाँव को हाथ लगाओ। दानियाल ने मोहब्बत से कहा। लेकिन बीवी होने के नाते मुझे अच्छा लगेगा।
रोहाब ने मुअद्दब अंदाज में कहा। नहीं कहा ना, नहीं तो नहीं। तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, पाँव में नहीं। दानिया ने दिल पर हाथ रखते उसका मकाम बावर करवाया था। हद है, इधर दे। वो भी तो रोहाब थी अपनी मनमानी करने वाली, और फिर उसने ज़बरदस्ती खुद अपने हाथों से उसकी बैंडेज की थी। थैंक यू रोहाब, दानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। वेलकम स्वीट हार्ट, रोहाब ने मानी खींची से कहते उसे आंख मारी। रूही की इस हरकत पर तो दानिया का मुंह खुले का खुला ही रह गया। अरे मिस्टर हैंडसम, मुंह तो बंद कर लें। ये और शौक था जो रूही की तरफ से दानियाल को दिया गया था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दानियाल ने फिक्रमंदी से पूछा। कैसे फीलिंग लेस है आप? इंसान तारीफ ही कर देता है। शादी से पहले तो बहुत लंबी लंबी छोड़ रहे थे। रोहाब ने उसकी गर्दन में बाहें डालते हुए कदा से कहा। शर्म कर लो मैडम, तुम पहले रात की दुल्हन और हरकतें देखो अपनी। दानियाल ने उसके बाजुओं का हंसा तोड़ते हुए उसकी बेबाकी पर चोट की थी। हद है, जाए, बात नहीं करे मुझे, छोड़े मुझे, रोहाब ने नाराजगी से कहते हुए उसके हजार से निकलना चाहा। आज तो नहीं छोड़ने वाले। एक जुल्म तुम पहले कर चुकी हो, कम अज कम मुझे तो ये देखने देती कि कैसी लग रही थी तुम। लेकिन ये दूसरा जुल्म नहीं करने दूंगा जाना। दानियाल ने माने किसी से कहते उसे अपने सीने से लगाया, और वही भी खुद को उसके हवाले कर चुकी थी। जो भी था वो अल्लाह को नाराज नहीं कर सकती थी उसका हक न देकर। आज यहाँ एक और मोहब्बत अपने अंजाम को पहुंची थी, और ये अंजाम इंशाल्लाह बहुत अच्छा साबित होने वाला था। आज का सूरज खान हवेली के मकीनों के लिए क़यामत खेज खबर लेकर आया था, जिसने इस हवेली के दिलो दीवार को हिला कर रख दिया था। ज़ोया मामूल के मुताबिक फजर की अजान होते ही जाग गई थी। फजर की नमाज पढ़ के वो कमरे से बाहर निकल आई। अभी वो कमरे में जा ही रही थी जब लैंड लाइन पर मुसलसल होती रिंग ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जो किया। इतनी सुबह कौन हो सकता है, ये सोचते उसने कदम फ़ोन की जानिब बढ़ाए, और पास पहुंचकर उसने रिसीवर कान से लगाया। जब उसे दूसरी जानब से कोई भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ सुनते ही अपने दिमाग साए साए करता महसूस करने लगी। इस आवाज़ ने उसका जहन मंजमद करके रख दिया था। उसे अपनी जगह से हिलना नामुमकिन लग रहा था। वो उस आवाज़ को तो भीड़ में भी पहचान सकती थी। उसने बेजान हाथों से रिसीवर वापस रखा था, और पास पड़े सोफे पर गिने के अंदाज में बैठती चली गई। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ उसके दिमाग की स्क्रीन पर चलने लगा था। सब जख्म फिर से हरे हुए थे, उसकी आंखें भीगने लगी थी, और अब ये अजियत उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। धीरे से उसके लोगों ने कुछ बड़बड़ाया था। क्यों जयान, क्यों लौटे तुम? तुम्हें नहीं लौटना चाहिए था। तुमने कहा था कि तुम नहीं लौटोगे, तो आज तुम क्यों वापस आ गए? जिस गर्म रेत पर जलने के लिए छोड़ गए थे, आज वहां से वापस क्यों लौट आए? यकदम वो बड़बड़ाते हुए जोर से चिल्लाई थी। आज 5 साल बाद उसके जब्त के तमाम बंधन टूट चुके थे। कितनी मुश्किल से उसने खुद को मजबूत किया था, कितनी मेहनत से उसने अपनी ज़ात के बिखरे हुए जरों को समेट कर फिर से जोड़ा था। लेकिन आज एक ही झटके में वो फिर से बिखर चुकी थी। शायद वो भूल चुकी थी कि टूटी हुई चीज़ें दोबारा नहीं जुड़ती, कहीं ना कहीं दरारें रह ही जाती हैं। जिन अजियतों से वो गुजर कर आज यहाँ तक पहुँची थी, इस लम्हे ने उसे वापस उसी जगह वापस ला पटका था। आज वो चाहकर भी खुद को नहीं समेट पा रही थी। वो फुट फुट कर रो रही थी। इस वक्त वो पागलों की तरह चीख चिल्ला रही थी, और अब तो जोर जोर से अपने बालों को भी नोचने लगी थी। इस वक्त उसकी दिलदोज़ चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थी। उसके चीखने की आवाज़ पर तमाम अफराद भागते हुए लाउंज में पहुंचे थे, और उसे पागलों की तरह रोते चिल्लाते देखकर सबको शदीद झटका लगा था। उसकी इस कैफियत का सबब सबकी समझ से बाहर था। उन्हें उसकी ज़हनी हालत पर शक हुआ था। क्या हुआ ज़ोया, क्या कर रही हो ये सब? आयशा ने आगे बढ़कर उसके पास बैठते हुए फिक्रमंदी से पूछा। उसके रोने की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो चुका था। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थी। आयशा से वापस नहीं आना चाहिए था, कभी नहीं, कभी भी नहीं। कितनी मुश्किल से मैंने खुद को एक पत्थर की मानंद बनाया था। आज उस इंसान ने इस पत्थर तक के भी टुकड़े कर दिए, लेकिन आज ये पत्थर तो नहीं टूटा करते ना। मैं कैसे टूट गई फिर? जोया ने ना समझी से पूछा था। क्योंकि जोया, तुम पत्थर बनी ही नहीं, ये तो तुमने अपने ऊपर एक खोल चढ़ाया हुआ था। हुआ क्या था जोया, प्लीज़ बताओ हमें। आयशा ने साफ कोई से काम लिया, जबकि आस पास खड़े सब इफराद उसकी बात पर सख्ती के आलम में थे। आयशा, अभी जयान की कॉल आई थी। क्या मेरे नफर से बनाए गए इस पहाड़ की रेत में इस कदर मिलावट थी कि एक कॉल ने इस पहाड़ को रेजा रेजा कर दिया? जोया ने चलाते हुए पूछा। आज वो 5 सालों में उनके सामने रोई थी, और वो भी इस तरह। जोया, जिस इंसान से मोहब्बत हो उससे नफरत कभी की ही नहीं जा सकती। हाँ, वक्त कुछ ऐसे हालात बना देते हैं कि हमें लगता है कि हमें उस इंसान से नफरत हो चुकी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। मोहब्बत कहीं ना कहीं बाकी रहती है, और फिर ज़िंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है जब थोड़ी सी मोहब्बत हमारी नफरत पर गालिब आ जाती है। आयशा ने धीमे लहजे में कहा। तुम नहीं जानते आयशा, वो इंसान मुझे तब छोड़कर गया था जब मैं उसे अपना सब कुछ समझ चुकी थी। अगर मैंने गुनाह किया था तो मैंने उसकी माफ़ी भी मांगी थी। एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा मुझसे कहता तो सही, पूरी दुनिया को चिक चिक बताती कि मैं गलत थी। जयान बेकसूर था, लेकिन नहीं, उसने मोहब्बत का लालच देकर मेरी ज़ात की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। क्यों आयशा, क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी
کیا میں معافی کی قابل نہیں تھی؟ کیوں اتنا سخت دل ہو گیا تھا؟ کیسے مجھے اس اجنبی جگہ پر گرم ریت پر سلگتے ہوئے چھوڑ گیا؟ کیوں؟ اس کی دل دوز چیخ ایک اور دفعہ لوز میں گونجی تھی۔ وہ ایک دم صوفے سے کھڑی ہوئی تھی جب اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا ہوا محسوس ہوا۔ اچانک اس کا سر چکرایا تھا۔ اسے اپنے سر میں شدید درد محسوس ہوا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی تھی۔ تکلیف کی شدت اس قدر تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کا سر پھٹ جائے گا، اور وہیں اپنا سر پکڑتی صوفے پر گر گئی۔ عائشہ نے فکر مندی سے اسے پکڑا تھا۔ زویا، کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو، ادھر دیکھو میری طرف۔ عائشہ نے اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ اب تو عائشہ کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی تھی۔ وہ بار بار اس کو ہلا کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن زویا کو کسی بھی طرح ہوش نہیں آ رہا تھا۔ یہ لے بھابھی، رباب جلدی سے بھاگ کر کچن سے پانی لے آئی تھی۔ اس نے گلاس عائشہ کی جانب بڑھایا تھا۔ عائشہ نے گلاس تھام کر اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارے، لیکن بے سود۔ کافی دیر کوشش کے باوجود بھی جب اس نے آنکھیں نہ کھولی تو عائشہ نے پریشانی سے ہیشم کو مخاطب کیا۔ ہیشم، شاید ہمیں اسے ہاسپٹل لے جانا چاہیے۔ جی، آپ اور رباب زویا کو لے کر آئے، ہم گاڑی نکالتے ہیں۔ ہیشم اتنا کہہ کر حویلی سے باہر بھاگا تھا۔ پھر کچھ دیر میں وہ زویا کو لے شہر کے مشہور ہاسپٹل میں پہنچے تھے۔ ہیشم خان کو تو دور دور تک لوگ جانتے تھے۔ ہیشم خان کو دیکھتے ہی زویا کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور اسے فوراً ICU میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ اب وہ تینوں ICU کے باہر کھڑے ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے جب کوئی نرس روم سے باہر نکلی۔ سسٹر، کیسی ہے زویا؟ ہیشم نے آگے بڑھ کر پوچھا تھا۔ مسٹر خان، ان کی حالت سیریس ہے، ٹیسٹ وغیرہ کیے جا چکے ہیں، رپورٹس آتے ہی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیا جائے گا، اور ڈاکٹر کو بھی بلا لیا گیا ہے، وہ آتے ہی ہوں گے، تب تک پلیز آپ ویٹ کریں۔ نرس تو حمل سے کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ عائشہ چیر پر بیٹھ زویا کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی۔ رحاب کو وہ بچوں کے پاس ہی گر چھوڑائے تھے۔ ہیشم خان لمبی سانس لیتا وہاں پڑی چیئرز میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ وہ خود حیران تھا کہ آج اتنے سالوں بعد زیان نے فون کیوں کیا، جبکہ حازم تو زیان سے مکمل طور پر متنفر ہو چکا تھا۔ اس نے نفرت سے زیان کو دل ہی دل میں برا جانا تھا۔ نہیں، پلیز مت جاؤ، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ کسی نے بے بسی سے جانے والے کو روکا تھا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے زیان، میں جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے، تم یہی چاہتے تھے نا؟ زویا نے در سے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، لیکن اب پلیز، میں نہیں چاہتا، محبت کرتا ہوں تم سے۔ اگر تم گئی، یقین کرو میری سانسیں بند ہو جائیں گی، پلیز پلیز ایک دفعہ رک جاؤ۔ زیان نے گڑ گڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ بچوں کی طرف سے ضد کر رہا تھا، لیکن اس وقت اس کا رونا کوئی فائدہ نہیں دے رہا تھا۔ نہیں زیان، اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب مجھے جانا ہوگا، میں چاہ کر بھی تم پر بھروسہ نہیں کر پاؤں گی۔ تم نے جو کچھ کیا ایک ناقابل معافی گناہ تھا۔ کیا تم اس اذیت کا بدلہ چکا سکتے ہو جو تم مجھے دے کر گئے تھے؟ زویا نے اسے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ بس ایک دفعہ بھروسہ کر لو، صرف ایک دفعہ، جو مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے پاؤں پکڑتا ہوں، پلیز مت جاؤ۔ زویا نے جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے جب زیان اس کے پاؤں پکڑتا اس کے قدموں میں آ بیٹھا تھا۔ زیان، بھلے ہی تم نے پوری زندگی مجھ سے نفرت کی، لیکن مجھے تم سے محبت ہے، اور کوئی بھی اپنی محبت کو اس طرح اپنے پاؤں میں بیٹھا نہیں دیکھ سکتا۔ پلیز مت روکو مجھے، کیونکہ محبت بھیک نہیں ہوتی، اس طرح کر کے مجھے شرمندہ مت کرو۔ زویا نے التجائی لہجے میں کہا۔ تب تم محبت کرتی ہو نا، پلیز پلیز رک جاؤ، کیوں نہیں مان لیتی تم میری بات؟ زیان زور سے چلایا تھا، وہ بے بسی کی انتہا پر تھا، چاہ کر بھی اسے وہ روک نہیں پایا تھا۔ زیان، میری رب سے دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو، تمہیں زندگی کی اس سفر میں اتنی خوشیاں ملیں کہ تم مجھے یاد تک نہ کرو۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہوگا۔ زویا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں پلیز زویا، میں ایسے کیسے خوش رہ سکتا ہوں؟ اگر تم مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہو تو مت جاؤ، زیان نے بے بسی سے کہا۔ سوری زیان، زندگی کسی کے جانے سے نہیں رکتی، اگر ایسا ہوتا تو دنیا قبرستان بن چکی ہوتی۔ یہاں اس فانی دنیا میں تو ہر انسان کسی نہ کسی سے ضرور محبت کرتا ہے، اب ایک کے چلے جانے سے دوسرا مر تو نہیں جاتا نا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ وقت زخم کو بھر دیتا، لیکن ہاں یہ ضرور کہوں گی کہ ہر انسان وقت کے ساتھ تنہا چلنا سیکھ جاتا ہے۔ تم بھی سیکھ جاؤ گے، اپنا خیال رکھنا، زویا نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی آنکھیں اس کی اذیت کو چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھی۔ اور تبھی کسی خوفناک سی شکل کسی مخلوق نے زویا کو جھٹکے سے کھینچا تھا اور وہ لمحے میں غائب ہو چکی تھی۔ زیان زور سے چلایا تھا، تبھی اس کی آنکھ کھلی تھی اور وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر ارد گرد دیکھا، وہ خود کو اپنے بستر پر پا کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ خواب تھا، یہ جان کر اس کی جان میں جان آئی تھی، لیکن اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ دل تو لگتا تھا آج پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس وقت وہ پورا پسینے سے بھیگا ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ سسکیوں سے رو رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے بستر سے اٹھتا واش روم کی جانب بھاگا تھا، اور وضو کر کے اس نے 2 نفل ادا کیے تھے اور گر گڑا کر اللہ سے زویا کی سلامتی کی دعائیں مانگی تھی۔ تبھی فجر کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد اسے جو پہلا خیال آیا تھا وہ تھا رحاب اور حازم کی شادی میں شرکت نہ کرنا۔ کتنی امید سے حازم نے اسے بلایا تھا، نہ جانے وہ کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں۔ اب تو وہ اور بھی ناراض ہو گیا ہوگا۔ اس کے ذہن میں مختلف سوچیں گردش کر رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ حازم سے کیسے ملے اور کیسے اس سے معافی مانگے۔
اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، وہ جا کر بھی خود کو نارمل نہیں کر پا رہا تھا۔ جب بے چینی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اس نے آج اتنے سالوں بعد خان حویلی کی لینڈ لائن پر کال کی تھی۔ کافی دیر تک تو ریسیو ہی نہیں کی یہ کال، لیکن جیسے ہی کال ریسیو کی اس نے جلدی سے سلام کیا، مگر دوسری جانب مکمل خاموشی تھی۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر کال ریسیو ہونے کا یقین کیا تھا، لیکن ابھی دوسری جانب مکمل خاموشی تھی اور پھر کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی تھی۔ زیان کو اب پریشانی نے آ گھیرا تھا، اس کی بے چینی اب مزید بڑھ چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر وہ لمبی سانس خارج کرتا، اللہ پر چھوڑتا، سامنے والی فلیٹ کے سامنے بنے ایک چھوٹے سے پارک کی جانب بڑھ گیا تاکہ خود کو ذہنی طور پر وہ نارمل کر سکے، لیکن صبح والے خواب نے اسے ذہنی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ صبح کے 10 بجے کے قریب وہ اس سامنے والے فلیٹ میں آتا ہے۔ پہلے ہی دستک پر دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ السلام علیکم آنٹی، اس نے سامنے کھڑی مسز بخاری کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ سلام کا جواب دے کر انہوں نے اسے حال احوال دریافت کیا۔ میں ٹھیک ہوں، لڑکی کیسی ہے آنٹی؟ اٹھی نہیں ابھی تک؟ زیان نے منحل کے متعلق پوچھا۔ وہ تو صبح سے اٹھی ہوئی بیٹا، کیا فیصلہ کیا تم نے؟ مسز بخاری نے اس کی طرف کھوجتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آنٹی کیوں کہ اور کوئی حل نہیں ہے، اس لیے میں اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، زیان نے بے دلی سے کہا۔ اس نے آج تک کسی کے بارے میں سوچا کہاں تھا؟ زویا کے علاوہ کسی کی مدد کرنا اس کے گلے میں اس طرح آ جائے گا، اس نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ بیٹا تمہارا فیصلہ بہت اچھا ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ تو بیٹا شام تک مولوی صاحب کا انتظام کر لو، مسز بخاری نے کوشش کہا۔ لیکن آنٹی کیا وہ مان جائے گی؟ میں زندگی میں کبھی بھی زبردستی کا قائل نہیں رہا۔ زیان نے منحل کی رضامندی پوچھنی چاہیے۔ بیٹا اس وقت اسی لڑکی کا کوئی نہیں، وہ بالکل بے آسرا ہے، اور ان حالات میں وہ کیسے منع کر سکتی ہے؟ مسز بخاری نے دانش مندی سے کہا۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں کچھ انتظام کرتا ہوں، آپ تب تک اس سے اس متعلق پوچھ لیجیے گا، کیونکہ نکاح نامے میں سب لکھوانا پڑے گا۔ زیان نے بیزاری سے کہا۔ وہ کہاں راضی تھا اس نکاح کے لیے؟ ٹھیک ہے بیٹا، مسز بخاری نے اس بات میں سر ہلایا، اور پھر زیان ناگواری چہرے پر لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ چاچی ماما کہاں ہیں؟ ننھی لیزا جو سو کر اٹھی تھی زویا کو نہ پا کر اس نے رباب سے پوچھا۔ بیٹا آپ کی ماما ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں، ابھی آتی ہوں گی، رباب نے دھیمے لہجے میں کہا، جبکہ چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ کیا ہوا میری ماما کو؟ لیزا نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس تھوڑا سا بخار تھا، انجیکشن لگائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گی، رباب نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ لیکن چاچی وہ میری دوست ہے نا مریم، اس کی ماما بھی ہاسپٹل گئی تھی اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئی، میری ماما کو تو کچھ نہیں ہوگا نا؟ لیزا نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں میری جان، ایسا نہیں کہتے، آ جائیں گی آپ کی ماما، رباب نے اسے گلے لگاتے ہوئے تسلی دی۔ اب اس ننھی سی بچی کو کیا بتا دی کہ اس کی ماما اس وقت موت سے لڑ رہی ہے؟ آپ سچ کہہ رہی ہیں نا، میری ماما مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائیں گی نا؟ ننھی لیزا نے دوبارہ سوال کیا۔ نہیں لیزا بیٹا، وہ اللہ ہے نا، آپ اللہ سے دعا کرو کہ آپ کی ماما جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، رباب نے اسے بہلانا چاہا۔ رباب کو اس کے سوال بہت تکلیف دے رہے تھے۔ اوکے چاچی، میں اللہ سے کہوں گی میری ماما کو بالکل ٹھیک کر دیں، لیزا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ گرل چلاؤ ناشتہ کر لو، گڈ گرل چلاؤ ناشتہ کر لو، میں ان دونوں شرارتیوں کو بھی لے کر آتی ہوں، رباب نے اس کے گال پر پیار کرتے محبت سے کہا، اور اس کو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا کر ہوزان اور رسال کو لینے ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مسز بخاری منحل کو ہلکا پھلکا تیار کر چکی تھی، وہ ہلکے پھلکے میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس کے اپنوں نے اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تھا، اور آج وہ پھر کسی انسان کے ساتھ بننے جا رہی تھی، اور انسان بھی وہ جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ درد کی ٹیسیں مسلسل اس کے دل میں اٹھ رہی تھی، اس کے پاس سے اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا، وہ کرتی بھی تو کیا کرتی؟ اس وقت وہ اسے سہارا دے رہا تھا، اس کو رہنے کے لیے چھت دے رہا تھا، اس وقت اس کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ چاہتی تو اپنے والدین کے پاس بھی جا سکتی تھی، لیکن وہ اپنے پاپا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہرٹ ہو کہ کس طرح ان کی بہن نے ان کی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا۔ ابھی وہ انہیں سوچوں میں گم تھی جب مسز بخاری کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اسے گھونگھٹ اوڑھا کر ساتھ لیے ڈرائنگ روم میں چلی آئیں، جہاں نکاح کا مختصر سا انتظام کیا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا ہی تھا جب وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس زیان کا موبائل بجا تھا۔ کال ہاسپٹل سے تھی، اس نے فوراً کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا تھا۔ لیکن اس وقت میرا آنا تھوڑا مشکل ہے، کہ آپ کسی اور ڈاکٹر کو نہیں بلوا سکتے؟ زیان نے پریشانی سے پوچھا۔ دیکھیے ڈاکٹر زیان، اس وقت کسی کی زندگی سے امپورٹنٹ آپ کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے، جتنی جلدی ہو پلیز آپ ہاسپٹل آ جائیے، پیشنٹ کی جان خطرے میں ہے۔ دوسری جانب سے ہاک مانا لیجیے میں کہا گیا کہ سر میں آتا ہوں، زیان نے حامی بھرتی فون رکھا تھا، اور اب وہ پریشانی سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا زیان، کہیں جا رہے ہو؟ ابھی وہ صوفے سے اٹھا ہی تھا جب مسز بخاری نے جلدی سے پوچھا۔ سوری آنٹی، مجھے ابھی کے ابھی ہاسپٹل جانا پڑے گا، زیان نے بے بسی سے کہا۔ لیکن بیٹا ابھی نکاح ہو رہا ہے، اور تم اس طرح بیچ میں سب چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ مسز بخاری نے اچنبھے سے پوچھا۔ آنٹی نکاح بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی مریض کی جان چلے گئی
तो وہ کبھی نہیں آ سکتی. میں معذرت خواہ ہوں، ابھی مجھے جانا ہوگا. زیان معذرت کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا. منحل کی آنکھوں سے 2 آنسو لڑک کر اس کے گالوں پر پھسلے تھے، جنہیں وہ فوراً صاف کر گئی تھی، اور اب جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر لیے مسز بخاری کو اپنے ٹھیک ہونے کا احساس دلا رہی تھی. ڈاکٹر، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تک آپ نے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ نہیں کیا. ہسپتال کے عملے کو کافی دیر سے وہاں سے یہاں بھاگتے ہوئے دیکھ کر ہیشم خان غصے سے گھبرایا تھا. عائشہ نے فکر مندی سے ہیشم خان کی جانب دیکھا. وہ اس وقت بہت غصے میں تھا، اور عائشہ جانتی تھی کہ وہ غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے. مسٹر خان، بس 1 گھنٹے تک رپورٹس آ جائیں گی، اور ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ڈاکٹر کو فون کر دیا گیا، وہ بس آتے ہی ہوں گے. نرس نے دھیمے لہجے میں کہا. لیکن یہ کیسا ہاسپٹل ہے؟ صبح سے شام ہو گئی ہے، لیکن اب تک آپ لوگ ایسے ہی گھوم رہے ہیں. ہیشم خان کی گرجدار آواز ایک اور دفعہ کوریڈور میں گونجی تھی. مسٹر خان، اب اس میں ہمارا کیا قصور؟ بلڈ ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری میں بھیج دیا گیا ہے، اب رپورٹس کا اب تک نہ آنا، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نرس نے بگڑے تیوروں سے جواب دیا تھا. شاید وہ بھول چکی تھی کہ وہ اس وقت کس سے مخاطب ہے. ہیشم کا یوں چلا کر بات کرنا اسے اندر تک سلگا گیا تھا. آپ ہم سے بدتمیزی کر رہی ہیں، ہیشم خان نے تڑک کر کہا. سوری سر، یہ بھی نہیں آئی ہے، شاید آپ کو جانتی نہیں ہے. اس سے پہلے کہ نرس کچھ کہتی، وہاں گزرتا ڈاکٹر اسے یوں ہیشم خان سے بحث کرتے دیکھ چکا تھا. اس لیے فوراً سے آگے بڑھ کر اس نے بات کو سنبھالا تھا. ڈاکٹر، آپ نے ایسے کون سے ڈاکٹر کو بلایا ہے جو ابھی تک نہیں آیا؟ کیا آپ کی ہاسپٹل کا عملہ اس حد تک سست ہے؟ ہیشم خان نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے پوچھا. سوری سر، وہ ابھی. اس سے پہلے کہ ڈاکٹر بات پوری کرتا، دوسری نرس کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا. ڈاکٹرز رپورٹ آ چکی ہیں. نرس کی بات سنتے ہی وہ ہیشم خان سے ایکسکیوز کرتا وہاں سے چلا گیا. ہیشم خان پھر سے بے چین دل کے ساتھ وہاں رکھی چیئرز میں سے ایک پر آ بیٹھا. عائشہ بھی بارے قدم اٹھاتی اس کے ساتھ والی چیئر پر آ بیٹھی. اس کی آنکھیں اشک بار تھیں. زویا کی یہ حالت اسے بہت تکلیف دے رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ زویا نے بچپن سے کیا کچھ سہا ہے. وہ ہمیشہ سے محبت سے محروم رہی ہے، اور یہ محرومی اسے بگاڑنے کا سبب بنی تھی. یہ انسان کی فطرت ہے، جب اسے کچھ من چاہے چیز نہیں ملی تو اس کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے. اس کے لیے چاہے اسے کتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے، کسی بھی حد تک جانا پڑے. حازم فی الحال کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا. ابھی انہیں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی جب ایک زوردار چیخ پورے ہاسپٹل میں گونجی تھی. اس چیخ نے ہاسپٹل میں چھائے خاموشی کو بری طرح چیرا تھا. کوئی پورے کرب سے چیخا تھا. اس چیخ نے ہاسپٹل کی دھرو دیوار کو ہلا کر رکھ دیا تھا. ہیشم خان اور عائشہ جلدی سے ICU کے دروازے کی جانب بڑھے، اور اس شیشے کے پار نظر آتے زویا کے وجود کو دیکھ کر عائشہ کو زوردار جھٹکا لگا تھا. اندر بیڈ پر لیٹا وہ وجود اب زور زور سے چلا رہا تھا، تڑپ رہا تھا. دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنا سر تھام رکھا تھا. شاید درد کی شدت تھی جو زویا سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. وہ تڑپ رہی تھی، زور زور سے اپنا سر بیڈ پر پٹکنے لگی تھی، لیکن کسی پر اس کو سکون نہیں مل رہا تھا. اس کے چیخنے کی آوازیں پورے ہاسپٹل میں گونج رہی تھیں. ڈاکٹرز اب تیزی سے اپنا کام کر رہے تھے. اسے جلدی سے بے ہوشی کا انجیکشن لگایا گیا تھا. تب جا کر اس کے چیخنے میں کمی آئی تھی، اور پھر آواز ہلکی ہوتی چلی گئی. آخرکار وہ وجود ایک دفعہ پھر دنیا و مافیا سے بے خبر ہاسپٹل کے بیڈ پر بے سود پڑا تھا. زویا کی یہ حالت دیکھ کر عائشہ کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے تھے. اتنی تکلیف میں عائشہ کو وہ کہاں دیکھ سکتی تھی. اس نے آنسو سے لبالب آنکھوں سے ہیشم کی جانب دیکھا تھا. ہیشم خان خود کو اس وقت بالکل بے بس محسوس کر رہا تھا. اس نے عائشہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی. عائشہ، فکر مت کیجیے، آپ خود تو کہتی ہیں نا ہمیں اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، تو پھر آپ کیوں اس طرح رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہیں؟ آپ بیٹھے، میں ذرا ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں. ہیشم خان نے نرمی سے اسے کہتے اپنے قدم ڈاکٹرز کے کیبن کی طرف بڑھا دیا. السلام علیکم ڈاکٹر. ہیشم خان نے روم میں داخل ہوتے ہوئے اپنی عادت کے مطابق سلام کیا تھا. وعلیکم السلام، بیٹھیے مسٹر خان. ڈاکٹر نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اسے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. تھینک یو. کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ زویا کی اس حالت کی کیا وجہ ہے؟ ہیشم خان نے دھیمے لہجے میں پوچھا. Look, Mr. Khan, Miss Zoya has had a brain tumor for a long time. We don't know why she did not tell you now. Her brain cells have been badly affected and her chances of survival are slim. Yes, because now this tumor has reached the last stage. We can't control this disease even if we want to. Just now, with the help of God, you pray. Beside doctors have come. Now maybe they can do something. I hope Allah Almighty will do better. دیکھیے مسٹر خان، مس زویا کو کافی عرصے سے برین ٹیومر ہے. اب ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کو کیوں نہیں بتایا. ان کے دماغی خلیے بری طرح سے متاثر ہو چکے ہیں. اب ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، کیونکہ اب یہ ٹیومر لاسٹ سٹیج پر پہنچ چکا ہے. ہم چاہ کر بھی اس بیماری پر قابو نہیں کر پا رہے. بس آپ رب کریم کا سہارا ہے. آپ دعا کریں. اس کے علاوہ ڈاکٹرز آ چکے ہیں، اب شاید وہ کچھ کر سکے. امید ہے اللہ تعالیٰ جو کرے گا بہتر کرے گا.
डॉक्टर ने हैशम खान को पूरी डिटेल बताई थी और डॉक्टर की बात सुनकर हैशम खान को लगा जैसे किसी ने उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। थैंक यू डॉक्टर, डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता और वो मुश्किल खुद को घसीटता कॉरिडोर तक लाया था। हैशम को आता देखकर हाजिम और आयशा जल्दी से उसकी जाने बढ़े थे। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर आयशा को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। हैशम, क्या कहा डॉक्टर ने? आयशा ने डूबते दिल से सवाल किया। वो डॉक्टर ने आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा हैशम खान की ज़ुबान लड़खड़ाई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन दोनों को कैसे बताएं भाई, क्या हुआ? हाजिम ने उसे किसी सोच में गुम देकर फिर से पूछा। जोया को ब्रेन ट्यूमर है और वो लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। हैशम खान ने आंखें बंद करके बामुश्किल बात पूरी की। क्या ये आप क्या कह रहे हैं हैशम? आयशा को अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे लगा उसने सुनने में गलती हुई है, लेकिन सामने खड़े हैशम के चेहरे के तासुरात देखकर उसकी बेयकीनी यकीन में बदली थी। हो सकता है कि आलम में खड़ी खाली खाली नजरों से हैशम को देख रही थी। यही सच है आयशा, हैशम खान ने बेबसी से कहा। लेकिन भाई क्या पता रिपोर्ट्स में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। हाजिम ने किसी उम्मीद के तहत कहा। हाजिम को तो लग रहा था किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेला था। हाजिम, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम इस वक्त शहर के उस हॉस्पिटल में खड़े हो जहाँ इस गलती का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके रूल्स कहाँ ऐसी गलतियाँ अफोर्ड कर सकते हैं। हैशम ने उसकी बेमानी बात पर थोड़े सख्त लहजे में कहा। हैशम, जोया को कुछ होगा तो नहीं? आयशा ने किसी अनजाने एहसास के तहत आज परी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। आयशा, अल्लाह पर यकीन रखें, हम उसके मोहताज हैं, वो किसी का नहीं। ये तो वो रब जानता है कि किसी ने कितना वक्त इस फानी दुनिया में गुजारना है। हमें जोया के लिए अल्लाह से बेहतरी करनी चाहिए। हैशम ने तसल्ली आमेज लहजे में उसे समझाया। वो इस बात में सरहराती नमाज के लिए हॉस्पिटल में बने रूम में चले गई। उन लोगों ने सुबह से अब तक कुछ नहीं खाया था। हैशम ने हाजिम की जानिब देखा जो आंखों में नमी लिए खड़ा था। हाजिम, तुम रो रहे हो? रोने से क्या होगा यार, चलो मेरे साथ कुछ खा लो। हैशम खान उसके आंसू साफ करता उसे लिए हॉस्पिटल में कैंटीन की जाने बढ़ गया। या अल्लाह प्लीज़ जोया को सेहत अता फरमा, उसको लंबी ज़िंदगी दे। पहले ही जो वो गुजार चुकी है वो उसमें उसे अजियतों के सिवा कुछ नहीं मिला। आयशा जाए नमाज पर बैठी बाहर गए इलाही में हाथ बुलंद किए हिचकियों से जोया के लिए दुआ मांग रही थी, जब फिर से उसके कानों ने एक दिलदोज़ चीख सुनी थी। इस चीख में इतना दर्द और कर्ब था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जल्दी से वहां से उठती बाहर भागी थी। उसके कदम तेजी से आईसीयू की जाने बढ़ रहे थे। आईसीयू तक पहुंचकर उसने वहां लगे शीशे से अंदर झांका था और सामने नजर आता मंजर देखकर उसे हैरत का शदीद झटका लगा था। हैशम और हाजिम भी चीखने की आवाज़ें सुनकर वहीं भागे चले आए थे। मेरा सर फट रहा है डॉक्टर। वो दर्द की शिद्दत से अपना सर पकड़े जोर जोर से चिल्ला रही थी। दर्द की शिद्दत ने उसे पागल करके रख दिया था। वो मुसलसल चिल्ला रही थी। जब सर को पकड़े एक लम्हे के लिए उसकी नज़रें डॉक्टर की जानिब उठी थी और सामने खड़े सर्जन मास्क लगाए ज़यान को देखकर वो वहीं साकत हो गई। लेकिन उसके सर में उठती दर्द की टीसर से फ़ौरन होश में ले आई थी। एक झटके से उसने अपने हाथ में लगा के नोला पूरी कुव्वत से खींच कर उतारा और बेड से उठकर बाहर की जानिब भागी थी। लेकिन ज़यान ने जल्दी से उसका हाथ थामकर उसे रोका था। मुझे जाना है, छोड़ो मुझे, मुझे तुमसे नफरत है, सख्त किस्म की, इतनी ज़्यादा कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो पूरी शिद्दत से चिल्लाई थी, लेकिन उस वक्त ज़यान को उसके अल्फाज से ज़्यादा उसकी ये हालत जख्मी कर रही थी। तुम क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। वो एक दफ़ा फिर चलाई थी। ज़या ने अभी कुछ बोलने के लिए मुंह खोला था जब ज़ोया ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। तभी नर्सें उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन ज़या ने हाथ के इशारे से उन्हें वही रोक दिया था। अपने मुंह से मेरा नाम मत लो और जाओ यहाँ से, वरना मैं अपनी जान ले लूँगी, मार लूँगी खुद को। इसी वक्त उसने सामने पड़ी ऑपरेशन सीजर को हाथ में लेते हुए अपनी कलाई पर रखते हुए कहा, लेकिन अगले ही लम्हे उसका सर घूमा था। सीजर पर उसके हाथ की ग्रिप ढीली हुई थी और तभी सीजर उसके हाथ से छूटती ज़मीन बोस हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया था। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, ज़यान ने उसे थामा था और अपने बाजू में उठाता बेड पर लेटा दिया। उसकी ये हालत देखकर ज़यान का दिल खून के आंसू रो रहा था। वो जिस वक्त आईसीयू में दाखिल हुआ, सामने बेड पर पड़े वजूद को देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। दिल टुकड़े टुकड़े तो उसी वक्त हो गया था और अब उसकी ये हालत देखकर ज़यान को लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल पर खंजर चला दिया हो। इतनी दुआओं के बाद वो मिली तो इस हाल में मौत से लड़ती हुई उसका दिल किया वो खुद को ही मार दे। उसी वक्त खुद की जान ले कितनी अजियत दे चुका था वो उसे, किस तकलीफ से वो गुजर रही थी और वो तो बस बेबस खड़ा था। लेकिन ये वक्त रोने का नहीं था। इस वक्त उसने खुद को संभालना था। उसे जोया की जान बचानी थी। वो जोया को खोना नहीं चाहता था। उसे खोने के ख्याल से ही उसका दिल कांप उठा था। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसे गहरी खाई में फेंक दिया हो, जहाँ से उसका निकलना नामुमकिन हो और वहाँ रहना भी मौत से ज़्यादा अजियतनाक हो। उसने जल्दी से आगे बढ़कर जोया को नींद का इंजेक्शन लगाया। उसके दिमाग को सुकून में रखने के लिए बहुत ज़रूरी था। उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। ज़यान के हाथ
پھول تیزی سے کام کر رہے تھے۔ اب مزید ٹریٹمنٹ کے لیے اس کا ہوش میں آنا ضروری تھا۔ اب وہ سرجن ماسک اتارتا لمبی سانس خارج کرتا وہیں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ماسک اتارتے ہی باہر کھڑے شیشے سے اندر جھانکتے ہیشم، حازم اور عائشہ کو شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ زیان کو ڈاکٹر کے حلیے میں وہ پہچان نہیں پائے تھے۔ وہ تو سمجھے زویا ڈاکٹر کو زیان سمجھ رہی ہے اس لیے ایسا کر رہی ہے، لیکن سچ میں سامنے کھڑے زیان کو دیکھ کر حازم کی حیرت نفرت میں بدلی تھی۔ ہیشم خان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ اگر وہ ہاسپٹل میں نہیں ہوتے تو شاید وہ اب تک زیان کو قتل کر چکے ہوتے۔ زیان زویا کا ہاتھ تھامے بیٹھا رو رہا تھا، سسک رہا تھا، اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ کسی کو کھو دینے کا درد کیا ہوتا ہے یہ اس وقت زیان اچھے سے جان چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ہماری روح کو جسم سے الگ کر رہا ہو۔ ایسا لگتا ہے دنیا ختم ہو گئی، اتنی بھیڑ میں بھی وہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ زویا اتنی نفرت مت کرو مجھ سے، میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میری سانسیں تمہیں ایسے لے کر رک رہی ہیں، بہت اذیت دی ہے نا میں نے تمہیں، بہت ظالم ہو نا میں، مار لو مجھے، جان لے لو میری، لیکن اس طرح آنکھیں مت پھیرو، تمہاری نفرت کی شدت میری جان لے گی۔ زیان بے بسی سے رو رہا تھا۔ زویا کی نفرت اسے دردناک اذیت میں دھکیل رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ جھنجھوڑ کر زویا کے وجود کو جگائے۔ ڈاکٹر زیان، آپ کو ڈاکٹر رحیل اپنے کیبن میں بلا رہے ہیں۔ وہ رو رہا تھا جب ایک نرس نے آ کر اسے میسج دیا۔ وہ جلدی سے آنسو صاف کرتا، زویا کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتا اور پھر اس کے ماتھے پر مہر محبت ثبت کیے وہاں سے نکل گیا۔ جیسے ہی اس نے قدم روم سے باہر نکالا، سامنے کھڑے ان تینوں کو دیکھ کر اس نے نظریں چرائی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ان سے آنکھیں ملائے۔ کیا ہوا زیان، تمہاری آنکھیں کیوں جھکی ہوئی ہیں؟ ہیشم خان نے مضحکہ کے اس لہجے میں پوچھا۔ بھائی وہ، اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب ہیشم کا باری ہاتھ فضا میں اٹھا تھا اور زیا کے منہ پہ نشان چھوڑتا چلا گیا۔ ہارن پھٹنے کی وجہ سے اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا تھا۔ بھائی مت کہو ہمیں زیان، ہم تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے۔ تمہیں کیا لگا تھا تم اتنا سب کرو گے اور ہمیں خبر تک نہیں ہوگی؟ زویا کی حالت کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو، ہیشم خان نے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ وہ ہیشم خان کے غصے کو اگنور کر کے زور سے اس کے گلے لگا تھا اور تبھی ضبط کے سارے بندھن ٹوٹے تھے۔ وہ زور زور سے رو رہا تھا، پورے کوریڈور میں اس کی ہچکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ ہیشم خان نے اب تک اس کے گرد حصار نہیں باندھا تھا، لیکن ہاں، زیان کو ایسے دیکھ کر ہیشم خان کے دل کو ہوا کچھ ضرور تھا۔ پیچھے ہٹو زیان، ہم نے کہا نا ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہیشم خان نے جھٹکتے ہوئے اسے پیچھے کیا تھا۔ بھائی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ میں جانتا ہوں میں معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن پلیز بھائی ایسے خود سے دور مت کریں۔ زیان نے تڑپ کر کہا۔ دور ہم نے نہیں، تم نے خود کیا ہے، تم خود ہمیں چھوڑ کر گئے تھے، ہم سے رشتہ تم نے خود توڑا تھا۔ ہیشم خان نے اسے اس کی غلطی باور کروائی تھی۔ زیان تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ یہاں سے ہماری نظروں کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ اب میں مزید خود پر کنٹرول نہیں کر سکتا، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ پھر سے اٹھ جائے یہاں سے چلے جاؤ۔ حازم کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ حازم میرے بھائی، تو زیان تڑپ کر حازم کی جانب بڑھا تھا، اس کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھی۔ وہی رک جاؤ زیان اور جاؤ جا کر خوشیاں مناؤ، جو چاہتے تھے تم وہ ہو گیا، اور کیا چاہتے ہو اب؟ حازم نے آنکھیں پھیرتے ہوئے حقارت سے کہا تھا۔ اب زیان نے نظریں اٹھا کر عائشہ کی جانب دیکھا تھا، جو نظریں اس پر ٹکائے یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ عائشہ کو اس وقت سامنے کھڑا زیان قابل رحم لگ رہا تھا۔ یہ وہ زیان تو نہیں تھا جو اس نے اپنی شادی کے بعد دیکھا تھا، یہ تو انسان کی مانند لگ رہا تھا جو جوئے میں اپنا سب کچھ ہار کر آ گیا تھا اور اب لٹا پٹا کسی سہارے کی تلاش میں ہو۔ لیکن آج کی نفسا نفسی کے دور میں کون کسی کا سہارا بنتا ہے؟ لوگ ہنسنے والوں کے ساتھ ہنسنا تو جانتے ہیں، لیکن رونے والوں کے ساتھ نہیں روتے۔ عائشہ کو آج دنیا کا سب سے بے بس انسان محسوس ہو رہا تھا۔ عائشہ کو اپنی طرف اس طرح دیکھتے پا کر وہ نظریں جھکا گیا تھا اور اب ان تینوں کو اپنے سامنے کسی مجرم کی مانند وہ کھڑا نظر آیا، وہ جیسے بس اپنی سزا کا منتظر تھا۔ بھائی آپ، روحاب جب کب سے کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اب اس نے حیرانگی سے سامنے کھڑے زیان کو دیکھ کر دھیمے لہجے میں پکارا تھا۔ زیان نے نظر اٹھا کر سامنے کھڑی روحاب کو دیکھا تھا۔ میری گڑیا کیسی ہو تم؟ زیان نے کسی امید کے تحت روحاب سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے اپنی؟ روحاب آ کر زیان کے گلے لگی تھی اور تب زیان نے جانا کہ بہن کیا ہوتی ہے۔ بہن لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہن تو وہ ہوتی ہے اگر بھائی کچھ بھی کر لے، اگر کسی کا قتل تک کرائے، بہن سے نفرت کرے لیکن بہن کبھی اسے دکھ میں نہیں دیکھ سکتی، وہ ہمیشہ شانہ بشانہ اپنے بھائی کے ساتھ ہر حالات میں کھڑی رہتی ہے۔ اور پھر یہاں تو روحاب تھی، صاف دل کے مالک، وہ نازک سی لڑکی جو کسی کو غم میں دیکھ کر ہی تڑپ اٹھتی تھی، تو وہ زیان کو دیکھ کر کیوں نہ تڑپتی؟ گڑیا، جس انسان نے اپنے ہاتھوں سے خود کو تباہ کیا ہو وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، زیان نے زخمی لہجے میں کہا۔
हैशम को रोहाब का यूं ज़यान से मिलना नागवार गुजरा था। भाई क्या कह रहे हैं आप, भाभी कैसी हैं, रोहाब ने तड़प कर कहा। उसके सवाल पर ज़यान की आंखों से आंसू मजीद रवानगी से बहने लगे। रोहाब छोड़ दो उसको उसके हाल पर, वो जानता है कि उसे क्या करना है, हैशम खान ने बेरुखी से कहा। रोहाब रुखसत तोड़कर फिलहाल मिस्टर लुगारी के लाहौर वाले बंगले में ही गई थी। हाजिम ने कॉल करके उसे जोया का बताया तो वो लम्हे की देर किए बगैर दानियाल के साथ भागी भागी हॉस्पिटल आई थी। डॉक्टर रहील काफ़ी देर से आपका वेट कर रहे हैं, नर्स जो कब से खामोश करी थी उसने जयान को याद दिलाया। ओके चलिए सिस्टर, जयान नर्स से कहता उन सब पर एक बेबस नज़र डालता आगे बढ़ गया। वो उनको बाद में भी राज़ी कर सकता था, लेकिन इस वक्त उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जोया की जान थी। जबकि अब वो सब एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे, किसे मालूम था कि अभी उन पर एक बहुत बड़ी क़यामत टूटी थी। रोहाब अब आयशा के गले लगकर सिसक रही थी। आयशा ने उसकी कमर थपथपाते हुए उसे तसल्ली दी थी। हवेली में कदम रखते ही ज़रियाब खान जोर से दौड़ा था। हैशम खान कहाँ हो? हैशम खान हवेली में होता तो जवाब देता। हैशम खान अब मुंह छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त हवेली में ही छुपे बैठे हो। ज़रियाब खान की गर्जदार आवाज़ एक मरतबा फिर पूरी हवेली में गूंजी थी। किसी के इतने ज़ोर से चलाने पर रुबाब जो बच्चों के साथ उनके कमरे में थी वो घबरा कर भागती हुई बाहर आई थी। जी आप कौन है? उसने डटे डटे पूछा। तुम तो वलीद मलिक की बेटी हो ना? ज़रियाब खान ने उसे डरी सहमी से खड़ी रुबाब को गौर से देखते हुए अजीब लहजे में पूछा। जी डर की वजह से उसकी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। हैशम खान कहाँ है? ज़रियाब खान ने हडर्मी से पूछा था। वो हॉस्पिटल गए हैं, रुबाब ने गड़बड़ाते हुए कहा। अच्छा, तो दूसरों को हॉस्पिटल पहुंचाने वाला खुद हॉस्पिटल पहुंचा है? ज़रियाब खान ने कमीनी हंसी हंसते हुए मजाहिका खेज लहजे में कहा। नहीं, वो जोया भाभी की तबीयत ख़राब हो गई थी, रुबाब ने डरते हुए कहा। और ज़रियाब खान को लगा था किसी ने उसके सर पर बम फोड़ दिया हो। क्या हुआ मेरी बेटी को? बोलो, क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? ज़रियाब खान ने उसका नाजुक हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते हुए अपनी सुर्ख अंगारा बरसाती नजरें उसके चेहरे पर गाड़ते हुए कहा। वो दर्द से कराही थी। ज़रियाब खान की उंगलियां उसके बाजों में बेरहमी से गड़ती जा रही थी। दर्द की वजह से उसकी आंखें अश्कबार हुई थीं। ज़रियाब खान छोड़ो उसका बाजू। हैशम खान किसी काम से हवेली आया था, जब सामने नजर आते मंजिर को देखकर जोर से गरजा था। ज़रियाब खान ने झटके से उसका बाजू अपनी मजबूत गिरफ्त से आज़ाद किया था और गुस्से से हैशम खान की जाने बढ़ा था। मेरी बेटी कहाँ है? क्या जुल्म किया तुमने उसके साथ? ज़रियाब खान गुस्से से दाड़ा। अपनी आवाज़ नीचे रखो, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम इस वक्त किससे बात कर रहे हो। हैशम खान ने घुराते हुए कहा। मैं इस वक्त एक ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जो लोगों के सामने तो फरिश्ता बना फिरता, लेकिन पीठ पीछे काले करतूत करता फिर रहा है। ज़रियाब खान ने जहर खान लेचे में कहा। अपनी ज़ुबान को लगाम दो ज़रियाब खान, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। हैशम खान ने अपनी मुठ्ठियां बीचते हुए कहा। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, मेरी बेटी कहाँ है ये बताओ, और तुम्हारे भाई का तो मैं वो हशर करूंगा कि उसकी आने वाली 100 नस्लें याद करेंगी। ज़रियाब खान ने नखूस से कहते हैशम खान को धमकाया था और फिर हॉस्पिटल का पूछता। ज़रियाब खान अपने भारी कदम उठाता वहाँ से निकलता चला गया। हैशम खान जल्दी से रुबाब की जानिब बढ़ा था। रुबाब, तुम ठीक तो हो ना? हैशम खान ने बमुश्किल खुद को नॉर्मल करते हुए धीमे लहजे में पूछा। जी हैशम भाई, शुक्र है कि आप गए, वरना मैं बहुत डर गई थी, रुबाब ने घबराए हुए लहजे में कहा। और रुबाब को बच्चों को ले आने का कहकर पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। वो जानता था ज़रियाब खान हॉस्पिटल में भी चुप नहीं बैठेगा और रुबाब और बच्चों को दोबारा अकेले छोड़ना उसे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए उन्हें साथ लेकर वो हॉस्पिटल की जानिब निकल गया। हैशम खान शायद ज़रियाब खान से बहुत बुरी तरह से पेश आता, लेकिन वो क्योंकि जोया का बाप था और इस वक्त वो कोई तमाशा करना नहीं चाहता था, इसलिए आज उसने बहुत मुश्किल से खुद के गुस्से पर काबू किया था, वरना किसकी औकात थी कि वो हैशम खान के सामने इस तरह बात करे। वो हैशम खान जिसने आज तक किसी की तेज़ आवाज़ को बर्दाश्त नहीं किया था, आज रिश्तों की वजह से ज़रियाब खान की बदतमीज़ी बर्दाश्त कर गया था। जोया की हालत किसी तरह काबू में नहीं आ रही थी। डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अदालत ज़ियान डॉक्टर से मिलकर दोबारा आईसीयू में आया था। जोया अब तक बेहोश थी। ज़ियान उसके पास पड़ी चेयर पर उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। आंसू पलकों की बात तोड़कर गालों पर फिसले थे। उसने उसका हाथ थामकर अपने लबों से लगाया। जोया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि इसकी वजह मैं हूँ, लेकिन अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता। जितनी तकलीफ़ मैंने तुम्हें देना चाहिए उससे ज़्यादा तकलीफ़ मैं खुद हूँ। मैंने ये 5 साल अजियत में गुजारे हैं, एक पल चैन नहीं मिला। प्लीज़ ऐसे मत सोई रहो, उठो, देखो ना तुम्हारा ज़ियान किस कदर तकलीफ में है। उसके रोने में शिद्दत आई थी। वो बेखुदी में उससे गुजरे हुए 5 सालों की अजियत बयान कर रहा था। अचानक उसके हाथ में हरकत हुई थी, उसकी पलकों में लर्जिश पैदा हुई थी, उसके होंठ कुछ बड़बड़ा रहे थे। ज़ियान ने उसके लबों के करीब करके सुनने की कोशिश की और इस बेहोशी की हालत में भी वो अल्फाज
جو بڑبڑا رہی تھی وہ الفاظ اس کو مزید اذیت سے دوچار کر گئے تھے۔ وہ اب بھی زیان کو نہ معاف کرنے کا کہہ رہی تھی۔ اچانک زیان کے ہاتھ میں پکڑی زویا کے ہاتھ نے اب زور سے زیان کے ہاتھ کو اپنے شکنجے میں لیا تھا، بلکہ اب تیزی سے لرزنے لگی تھیں جب اچانک اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھیں اور سامنے اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھے زیان کو دیکھا وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھی تھی اور اپنا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت سے چھڑوایا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، زویا زور سے چلائی تھی۔ تمہیں میں نے کہا تھا نا کہ چلے جاؤ، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، تو کیوں نہیں گئے تم؟ بولا، آپ کون سی اذیت دینا چاہتے ہو؟ ہاسپٹل میں چھائے سکوت کو چیرتی اس کی آواز پوری ہاسپٹل میں گونجی تھی۔ زویا، میں تمہیں کوئی اذیت نہیں دینا چاہتا، وہ سب جو میں نے کیا پتہ نہیں کیسے ہو گیا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ زیان گڑ گڑایا تھا، آنسو ابھی اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ کیا تمہیں معاف کر کے میری اذیت ختم ہو جائے گی جو گزرے 5 سالوں میں نے برداشت کی؟ کیا میری بیٹی جو پچھلے 5 سال سے باپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی اس کی شفقت سے محروم رہی، کیا وہ محرومیت وہ پل لوٹ آئیں گے؟ اس نے اپنا سر تھامے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، اور زیان تو بیٹی کا سن کر ہی شاکڈ کھڑا تھا۔ کیا میری بیٹی؟ زیا نے سختی کے عالم میں لڑکھڑاتی زبان سے سوال کیا۔ ہاں تمہاری بیٹی، لیکن میں اسے بتا چکی ہوں کہ اس کا باپ مر چکا ہے، زویا نے نخوت سے کہا۔ نہیں، اس کا باپ زندہ ہے، زیان عجیب سے لہجے میں بولا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود پر ہنسے یا روئے۔ اچھا تو میں کیا کہتی کہ اس کا باپ کہاں ہے؟ یا یہ کہتی کہ اس کا باپ تو ہمیں ریگستان میں کڑکتی دھوپ میں جلنے کے لیے چھوڑ گیا تھا؟ یا یہ کہتی کہ اس کا باپ تو جانتا بھی نہیں کہ اس کی کوئی اولاد بھی ہے؟ بتاؤ زیان، کیا کہتی میں اس معصوم بچی کو؟ بولو، دھیمے لہجے میں کہہ رہی۔ اچانک وہ زور سے چلائی تھی اور اب زیان کا گریبان پکڑے اس سے سوال کر رہی تھی، لیکن زیاد تو نظریں جھکائے چپ کھڑا تھا۔ وہ کیا کہتا، کیا جواب دیتا؟ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ۔ اب کیوں چپ ہو؟ کچھ نہیں ہے کہنے کے لیے نا؟ میرے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا تھا جب میری بیٹی تمہارے بارے میں مجھ سے سوال کرتی تھی، زویا نے مذائقہ خیز لہجے میں کہا۔ زیان نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا اور فوراً نظریں جھکا گیا۔ کیا ہو گیا زیان؟ یہ ندامت کس بات کا رنج ہے؟ یہ آنکھیں کیوں جھکی ہوئی ہیں آج؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، آنسو کیوں؟ زویا نے اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ نظریں اٹھاؤ زیان، دیکھو میری طرف، مجھے تمہارا یوں مجرموں کی طرح کھڑے نہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ زویا نے تڑپ کر کہا، مجھے معاف کر دو بس ایک دفعہ۔ زیان نے روندے ہوئے لہجے میں کہا، لو میں نے تمہیں معاف کی ہر وہ اذیت جو تمہاری وجہ سے میں نے صحیح معاف کیا، تمہارا وہ ظلم جو تم نے مجھ پر کیا، آزاد کیا تمہیں ہر اذیت سے۔ لیکن زویا نے بات کو ادھورا چھوڑا تھا، لیکن زیا نے خوش ہوتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی بات ادھورا چھوڑنے پر ایک انجانا سا خوف محسوس ہوا تھا۔ لیکن مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ زیان کو لگا اس کے لفظ نہیں، کوئی کمان سے نکلے ہوئے تیر تھے جو اس کے سینے کو بری طرح چھلنی کر گئے تھے۔ ایسا مت کہو زویا پلیز، میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں طلاق کیسے دے سکتا ہوں؟ زیا نے بے بسی سے کہا، چھوڑو یہ سرسری وعدے کچھ نہیں ہوتے زیان، ابھی مر جاؤں گی تو کیا مر جاؤ گے تم؟ زویا نے زخمی لہجے میں شعر پڑھا، ایسی باتیں مت کرو پلیز، میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پچھلے 5 سالوں سے میں نے لاہور کا چپا چپا چھانا ہے، لیکن تم مجھے کہیں نہیں ملی، ایک رات تڑپ کر گزاری ہے، کسی پل کسی لمحے سکون نہیں ملا مجھے، اور اب تم کہہ رہی ہو میں تمہیں چھوڑ دوں؟ زیا نے بھیگے لہجے میں کہا، سچ تو یہ ہے زیان، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، سب جینا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کے لیے مرتا ہوتا نا تو آج پوری دنیا قبرستان بن چکی ہوتی۔ ہر انسان اپنے پیارے کے مرنے پر اپنی جان لے لیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا زیان، جینا پڑتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ مجبوری میں، کبھی خوشی سے اور کبھی تنہا۔ زویا کا لہجہ اب نارمل ہو چکا تھا، لیکن تم سے جدا ہونے کا سوچ کر ہی میری روح کانپ اٹھتی ہے، دل پھٹنے لگتا ہے۔ زیا نے تڑپ کر کہا، سیکھ جاؤ گے زیان؟ زویا نے تڑپ کر کہا، لیکن میں سیکھنا نہیں چاہتا، جینا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ زیا نے فوراً اس کی بات کاٹی تھی، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، تم نے بہت دیر کر دی آنے میں۔ زویا نے بے بسی سے کہا، نہیں زویا، میں ہوں نا، میں تمہیں بچا لوں گا۔ زیا نے اسے خود میں بھینچتے ہوئے کہا، اپنی بیٹی سے نہیں ملو گے؟ زویا نے بات کا رخ بدلا تھا اور نامحسوس طریقے سے زیان سے الگ ہوئی تھی، کیونکہ زویا کا دل آنے والے وقت کا چکت بتا رہا تھا۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ زیا نے فوراً سوال کیا تھا۔ ماما۔ اچانک ننھی لیزا بھاگتی ہوئی زویا کے پاس آئی تھی اور آتے ہی اس کی ٹانگوں سے لپٹی تھی۔ زویا نے نیچے بیٹھ کر اسے زور سے گلے لگایا تھا اور اب بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ کیسی ہے میری جان؟ زویا نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں ماما، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ لیزا نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، مجھے میری پیاری سی گڑیا بہت یاد آ رہی تھی نا، زویا نے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب ماما کی ڈول ماما کے پاس آ گئی تو اب بس نہیں رونا، اوکے؟ لیزا نے گال پھیلاتے ہوئے سوال کیا۔ اوکے میری کیوٹ ڈول؟ زویا نے اس کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ماما یہ کون ہے؟ ننھی لیزا جان نظروں سے زیان کی جانب دیکھ رہی تھی، اس سے پہلے کہ زویا جواب دیتی زیان نے ننھی لیزا کو زور سے گلے لگایا تھا، اور ننھی لیزا تو بس اس کے حصار میں مچل رہی تھی۔ انکل،
मेरी बोन्स टूट जाएंगी। लीज़ा ने तोतली ज़ुबान से नज़ाकत से कहा। ज़ियान का हंसा और उस नाजुक सी लीज़ा पर काफ़ी मजबूत था। ज़ियान ने बेसाख्ता उसके चेहरे को चूमा था। नन्ही लीज़ा को देखकर उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। उसने कहाँ सोचा था कि उसकी कोई बेटी भी होगी। कितना बदकिस्मत था वो, कितना जुल्म कर बैठा था इस नन्ही सी जान पर। नहीं टूटेंगी मेरी जान, पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं। ज़ियान ने अपने हाथों के प्याले में उसका चेहरा लेते हुए कहा और उसका एक एक नक्श वो जांच रहा था। वो हूबहू उसके जैसी थी, एक एक नक्श उसका ज़ियान से मिलता था। और लीज़ा तो बस हैरत से ज़ियान को देख रही थी। पापा, आप मेरे पापा हैं? लीज़ा ने खुश होते हुए पूछा। जी, ये आपके पापा हैं। ज़ोया ने उसे यकीन दहानी करवाई थी। देखिए मम्मा, मैंने कहा था ना पापा आएंगे। देखिए आज पापा आ गए। नन्ही लीज़ा ने तालियां बजाकर खुश होते हुए कहा। हाँ, आ गए आपके पापा। अब आपको इन्हीं के साथ ही रहना है। ज़ोया ने ज़ख्मी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा। नहीं मम्मा, मुझे आप दोनों के साथ रहना है। अब मैं स्कूल में सबको बताऊंगी मेरे पापा आ गए हैं। लीज़ा ने चहकते हुए कहा और उसके चेहरे की चमक काबिल दी थी। अब आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना पापा? लीज़ा को अचानक याद आने पर उसने मुंह बसोड़ते हुए पूछा। नहीं मेरी परी, पापा क्यों जाएंगे? अब पापा हमेशा इस नन्ही प्यारी सी परी के साथ रहेंगे। ज़ियान ने नरमी से उसको अपनी बाहों के हिसार में लेते हुए कहा। पापा मम्मा को भी हक करे ना, अब हम तीनों साथ रहेंगे। लीज़ा ने भोलेपन से कहा। ज़ियान ने झिझकते हुए ज़ोया को देखा था और फिर एक हाथ से लीज़ा को उठाते उसने दूसरा हाथ ज़ोया के शानों पर रखा था। हैप्पी? ज़ियान ने लीज़ा से पूछा। पापा पापा, लीज़ा अचानक से बोली थी। ज़ियान और ज़ोया ने चौंक कर उसकी जानिब देखा था। क्या हुआ? ज़ियान ने फिक्रमंदी से पूछा। पापा सेल्फी, लीज़ा ने हंसते हुए कहा। उसकी बात पर उन दोनों ने जोर से कहका लगाया था और तभी ज़ोया और ज़ियान की नज़रें मिली थी। ज़ोया की आंखों में अब भी शिकायतें थीं और ये देखकर ज़ियान को तकलीफ हुई थी। उसने फ़ौरन नज़रें चुराई थी और फिर नन्ही लीज़ा ज़ियान की पॉकेट से मोबाइल निकालकर इस लम्हे को कैमरे में मुकीद करने लगी। मैं सबको बताकर आती हूँ कि मेरे पापा आ गए हैं। लीज़ा मोबाइल हाथ में लिए चहकते हुए बाहर की जानिब बढ़ गई। ज़ियान की मुस्कुराती नज़रों ने उसके पीछे तक ताक़ुब किया जब तक वो आंखों से ओहचल नहीं हो गई थी। थैंक यू ज़ोया, मुझे इतनी प्यारी बेटी देने के लिए। ज़ियान का रुख अब ज़ोया की जानिब था। उसने ममनून लहजे में उसका शुक्रिया अदा किया था, लेकिन ज़ोया तो बस खामोशी से उसे देख रही थी। ज़ोया ऐसे तो मत देखो, तुम्हारा इस तरह देखना मुझे तकलीफ दे रहा है। ज़ियान ने मुल्तजे लहजे में कहा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो अल्लाह भी तो माफ़ कर देता है, तो तुम भी माफ़ कर दो। ज़ियान की नज़रें फिर से झुकी हुई थीं। मैंने कहा ना ज़ियान, इस तरह नज़रें मत झुकाया करो मेरे सामने, मुझे तकलीफ़ होती है। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मेरी बेटी के बाप हो और मैं अपनी बेटी के बाप को इस तरह शर्मिंदा नहीं देख सकती। ज़ोया ने आंखों में नमी लिए बेबस लहजे में कहा। क्या अपने शोहर को ऐसे देख सकती हो? ज़ोया ने मानी खीजी से सवाल किया। फजूल बातें मत करो, ज़ोया ने तड़क कर कहा। ये फजूल बात नहीं थी ज़ोया। ज़यान का लहजा अब सपाट हो चुका था। चले जाओ ज़यान, तुम्हारी मौजूदगी से मुझे घुटन हो रही है, ज़ोया ने तल्खी से कहा था और तभी उसके सर में दर्द की शदीद लहर उठी थी और उसने अपने सर को थामा था। ज़ोया, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या एक मौके के काबिल भी नहीं हूँ मैं? ज़ोया ने बेसाख्ता उसके कंधों से उसे थामा था। ज़यान, मौका देने वाली मैं कौन होती हूँ? ज़ोया ने कंधों से उसके हाथ झटके थे। माफ़ कर दो ना ज़ोया उसे। आयशा जो दरवाजे पर कब से खामोश करी थी, उसने चुप रहना मुनासिब नहीं समझा। ज़यान की हालत पर उसे तरस आ रहा था। आयशा, इतना बड़ा ज़र्फ नहीं है मेरा। ज़ोया ने ज़यान की तरफ रुख मोड़ा था। ज़ोया, तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है ना, तो उसे अल्लाह के लिए ही माफ़ कर दो। मौका दे दो उसे एक। आयशा ने उसके हाथ थामते हुए नरमी से इस्तफ़सार किया था। आयशा, क्यों अल्लाह का वास्ता देती हो? ज़ोया ने सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। क्योंकि हम भी अल्लाह से माफ़ी की उम्मीद रखते हैं, तो उसके बंदों को माफ़ क्यों नहीं कर सकते? अल्लाह तो माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है। तो तुम इस अल्लाह के लिए अपने ज़र्फ़ को बड़ा कर लो, तो तुम उस अल्लाह के लिए अपने ज़र्फ़ को बड़ा कर लो। आयशा ने धीमे लहजे में इस्तफ़सार किया। ज़यान ने मशकूर नज़रों से आयशा की जानिब देखा था। ठीक है आयशा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें कोई अल्लाह का वास्ता दे तो तुम उसका वो काम कर दो। जाओ मिस्टर ज़यान इस्माइल ख़ान, ज़ोया ने तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए माफ़ किया। आज के बाद मेरे दिल में मौजूद तुम्हारे लिए शिकायत, खलिश सब दम तोड़ चुके हैं। पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे साथ खुशी से चल सकूं। अगर मैं 5 साल पहले वाली ज़ोया होती तो शायद तुम्हें कभी माफ़ ना करती, लेकिन अब ये ज़ोया रब से दिल लगा चुकी है, रब की हो चुकी है। उसे अपने रब से मोहब्बत नहीं, इश्क हो चुका है। उसकी मोहब्बत में वो तुम्हें माफ़ तो क्या, अपनी जान भी दे सकती है। अपने रब से मोहब्बत उसके लहजे से फूट रही थी। अल्लाह का जिक्र करते हुए उसके चेहरे पर जो चमकती ज़ियान उसे देखकर ही हैरान रह गया था।
وقت اس حد تک پلٹ سکتا ہے، حالات انسان کو اس حد تک بدل سکتے ہیں، یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اس کے گمان تک میں یہ بات نہیں تھی۔ تھینک یو زویا، تھینک یو ویری مچ، آج تم نے مجھے اندر تک پرسکون کر دیا، آج تم نے مجھے میری زندگی لوٹا دی۔ زیان بے خودی میں اس کے گلے لگا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی خوشی بیان کرے۔ شکر کرنا ہے تو اللہ کا کرو، زویا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ زیان نے اس سے الگ ہوتے ہوئے تشنگی سے پوچھا تھا۔ کیوں معاف نہیں کرے گا زیان؟ اسے تو معافی مانگنے والے، اپنے گناہ پر نادم ہونے والے بہت پسند ہیں۔ تم اس سے اچھا گمان رکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے قریب آتا ہوں۔ زویا نے دھیمی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے اسے سمجھایا تھا، اور زیان تو مسحور سا اسے دیکھ رہا تھا، کس حد تک وہ بدل گئی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ زویا نے اسے اپنی جانب اس طرح دیکھتے پا کر پوچھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بیوی کتنی سمجھدار ہو گئی ہے، زیا نے معنی کسی سے کہا۔ اچانک زویا کے مسکراتے لب سمٹے تھے اور چہرے پر کربناک تاثر پھیلے تھے۔ درد سے اس نے اپنی آنکھیں میچ لی، جیسے برداشت کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ زویا لیٹو ادھر، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، درد بڑھ جائے گا۔ اس طرح زیا نے فکر مندی سے کہتے اسے شانوں سے اسے تھام کر بیڈ کی جانب بڑھا تھا اور اس کو وہاں لٹایا تھا، اور فوراً اسے درد کا انجیکشن لگایا تھا۔ عائشہ بھی پریشان نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، لیکن اب درد بڑھتا چلا جا رہا تھا، انجیکشن کوئی فائدہ نہیں دے رہا تھا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ زیان، میرا سر پھٹ جائے گا، زیان بہت درد ہو رہا ہے۔ زویا مٹھیاں بیچتی ہوئی گڑ گڑائی تھی، بس تھوڑا سا صبر کرو زویا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زیان نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی تھی، لیکن اس کی حالت کسی طرح کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ زیان، برداشت نہیں ہوتا میرا سر، زویا اپنا سر زور زور سے پٹک رہی تھی، درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ زیان نے نرسز کو فوراً بلایا تھا، اب زویا کا وجود مشینوں میں جکڑا ہوا تھا، وہ چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، اب درد مزید برداشت کرنا اسے ناممکن لگ رہا تھا۔ زویا، میں ہوں نا، فکر مت کرو، زیان نے اسے پھر سے تسلی دی تھی، جبکہ زویا کی حالت اسے خطرے کا الارم دے رہی تھی۔ زیان، اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں اسے پکارا تھا اور ہاتھ سے اسے اپنے قریب ہونے کے لیے کہا تھا۔ زیان فوراً اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ زیان، شاید ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنے میں بہت وقت لگا دیا، لیکن اگر ہم ساتھ میں جی نہیں سکتے تو کیا ہوا؟ ہم ایک دوسرے کے دل میں ہے نا، یہی بہت ہے۔ اگر میں مر گئی نا تو یہ سوچ کر مت رونا کہ تم آنسو تکلیف دیں گے۔ جب بھی میری یاد آئے نا تو تم میرے رب سے باتیں کر لینا، اس سے مم میرے لیے دعا کر لینا، اور مم میری لیزا کو ہمیشہ خوش رکھنا اور اس کا خیال رکھنا، اسے میری کمی محسوس مت ہونے دینا۔ زویا نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا۔ زیان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، وہ خود ڈاکٹر تھا اور زویا کی حالت دیکھ کر وہ جان چکا تھا کہ اب زویا کا بچنا ممکن نہیں، لیکن وہ حیران تھا کہ کچھ دیر پہلے تو زویا بالکل نارمل ہو چکی تھی، تو اچانک یہ بات اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ لیکن زویا، تمہاری جدائی مجھے مار دے گی، زویا نے بے بسی سے کہا اور اسے پھر سے اپنے قریب ہونے کا اشارہ کیا تھا اور اپنے پوروں پر اس کے آنسو چنے تھے۔ نہیں زیان، رو مت، وعدہ کرو مجھ سے کہ تم میرے جانے کے بعد بکھرو گے نہیں، رو گے نہیں، وعدہ کرو مجھ سے، تمہارا یہ وعدہ سکون کی موت دے گا مجھے، زویا نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ زیان نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا، جیسے اسے روک لینا چاہتا ہو۔ عائشہ بھی ایک کونے میں کھڑی زور و قطار رو رہی تھی، اب زویا کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، درد حد سے بڑھ چکا تھا، اور تبھی اس نے ایک دللوز چیخ ماری تھی۔ اگلے ہی لمحے جیسے اس کی چیخ سے سب ساکت ہو گیا۔ باہر کھڑے حازم اور روحی ICU کے دروازے کی جانب لپکے تھے۔ زریاب خان اور ہیشم اور رباب، جو ہاسپٹل کے دروازے سے اندر ہی داخل ہوئے تھے، کسی کے چیخنے پر لمحے کے لیے اس کے قدم تھمے تھے، اور پھر وہ فوراً دونوں تیزی سے ICU کی جانب آگے تھے۔ ایک مرتبہ پھر زویا نے دل خراش چیخ ماری تھی، جو وہاں موجود اس کے اپنوں کے دل دہلا چکی تھی، اور پھر زویا کے چہرے پر پھیلے کرب کے تاثرات سکون میں بدلے تھے۔ زیان کا ہاتھ جو سختی سے تھامے ہوئے تھے، اس کی گرفت زیان کے ہاتھ پر ڈھیلی پڑی ہوئی تھی، اور پھر اس کا ہاتھ نیچے ڈھلکتا گیا۔ اس کی آنکھیں ساکت ہو چکی تھی، سانسیں تھم چکی تھیں، اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اب وہ بے جان سا وجود بیڈ پر پڑا تھا، اور اب زیان زور سے چلایا تھا، اس کے صبر کا پیمانہ
زمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ عائشہ نے آگے بڑھ کر زویا کی آنکھیں بند کی تھی۔ بھابی ابھی تو زویا بالکل ٹھیک ہو چکی تھی نا، پھر کیوں یہ سب ہو گیا؟ وہ پاس پڑی چیئر پر بیٹھتا روتے ہوئے عائشہ سے پوچھ رہا تھا۔ زیان، وہ اللہ کا وعدہ تھا، اللہ نے وعدہ کیا کہ ہر انسان کو موت سے پہلے اس کی ٹھیک حالت میں لائے گا۔ عائشہ نے تحمل سے اسے سمجھایا۔ آنسو عائشہ کے بھی بہہ رہے تھے لیکن وہ کمزور پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ زیان نے آگے بڑھ کر زویا کے بے جان وجود کو زور سے خود میں بھینچا تھا اور زوروں کا روتا چلا گیا۔ زیان، صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عائشہ نے آگے بڑھ کر وہ مشکل سے زویا سے الگ کیا تھا، وہ کہاں راضی تھا اس کو چھوڑنے کے لیے۔ کیسے صبر کروں بھابی، آج اتنے سالوں بعد وہ مجھے ملی تو پھر بچھڑنے کے لیے کیسے رہوں گا میں اس کے بغیر؟ زیان نے بچوں کی طرح روتے ہوئے پوچھا۔ اتنے میں ہیشم اور ذریعہ خان ICU کا دروازہ کھولتے آگے پیچھے اندر داخل ہوئے تھے۔ کیا کیا تو نے میری بیٹی کے ساتھ کمینے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ذریعہ خان نے زیان کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کر کے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ زیان تو اس اچانک افطار پر گڑبڑا کر رہ گیا تھا، چونکہ وہ اس وقت اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چھوڑو اسے ذریعہ خان، مجھے مجبور مت کرو کہ میں بھول جاؤں کہ تم زویا کے باپ اور عائشہ کے چچا ہو۔ ہیشم خان نے ذریعہ خان کے ہاتھوں کی گریب سے زیان کا گریبان چھڑواتے ہوئے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ذریعہ خان نے اپنے بازو پر رکھے ہیشم خان کے ہاتھ کو بری طرح جھٹکا تھا۔ اس کی اس حرکت پر ہیشم خان کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ ذریعہ خان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میرے اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذریعہ خان نے نفرت سے عائشہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ایکسکیوز می، یہ آپ لوگ اتنا شور کیوں مچا رکھا ہے؟ ہاسپٹل میں اس طرح کا شور شرابہ کرنا بالکل الاؤ نہیں ہے، آپ باڈی کو گھر لے جا سکتے ہیں، پلیز کام ڈاؤن۔ ICU سے زور زور سے بولنے کی آوازیں سن کر ڈاکٹر بھاگتا ہوا آیا تھا اور اب انہیں ہاسپٹل کے رول سے آگاہ کر رہا تھا اور ہاسپٹل میں اس طرح چیخنے چلانے سے منع کر رہا تھا۔ باڈی، کیا ہوا میری بیٹی کو؟ ذریعہ خان چونک کر بولے۔ وہ تو غصے میں یہ تک نہیں دیکھ پایا تھا کہ اس کے پاس پڑا زویا کا وجود بالکل بے جان ہے۔ زویا کی ڈیتھ ہو چکی ہے چچا جان، عائشہ نے بھیگے لہجے میں کہا۔ زیان کیا کہتا؟ اسے تو کوئی خبر نہیں تھی کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، وہ تو بس ٹکٹکی باندھے سامنے بیڈ پر بے سدھ پڑے زویا کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم سب قاتل ہو، تم سب نے مل کر میری بیٹی کو مارا ہے، تم سب کو کتے کی موت ماروں گا۔ ذریعہ خان غصے سے داڑھا تھا اور بے ساختہ زویا کے بیڈ پر پڑے بے سدھ وجود کی جانب بڑھا تھا اور اب بے یقین نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ذریعہ خان، ہم جانتے ہیں کہ زویا کی موت تمہارے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، لیکن تمہارا یہ رویہ بہت غلط ہے۔ ہیشم اب سب کی آخری حد پر تھا، اس نے بمشکل خود کو نارمل کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا اور ذریعہ خان کو پیچھے کرتا زویا کی باڈی کو ایمبولینس میں رکھوایا تھا اور زیان اور عائشہ کو ساتھ لیے گاڑی حویلی کی جانب موڑ دی۔ ہیشم خان کو اس طرح اپنی مرضی کرتا دیکھ کر ذریعہ خان کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہیشم خان کی ہڈیاں توڑ دے، لیکن موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس نے چپ رہنا مناسب سمجھا، اور ویسے بھی اس کے مقابلے میں ہیشم خان زیادہ طاقتور تھا، اس لیے خاموشی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر خانہ ویلی کی جانب بڑھ گیا اور حازم، رباب، رحاب، دانیال بھی بچوں سمیت اپنی گاڑی میں ان کے تعاقب میں چل پڑے تھے۔ کل تک جس حویلی میں شادیانے بج رہے تھے، آج وہاں زویا کی میت رکھے سب سامنے رو رہے تھے۔ وہاں موجود ہر انسان کی آنکھ اشک بھار تھی۔ رحاب نازک دل کی مالک، اس کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ عادل کو بھی فون کر کے یہ خبر سنا دی گئی تھی۔ وہ اور خرم شادی ختم ہوتے ہی بزنس کے سلسلے میں یورپ چلے گئے تھے اور اب یہ خبر سن کر پہلی فلائٹ پکڑ کر پاکستان پہنچے تھے۔ نسرین بیگم تو بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ ذریعہ خان کا ڈرائیور انہیں خان حویلی سے لے آیا تھا۔ زویا کے سامنے پڑے بے جان وجود کو دیکھ کر ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ جھنجھوڑ کے اسے اٹھا دے۔ جو بھی تھا، وہ اس وقت ایک بیٹی کی ماں تھی اور جوان بیٹی کی موت کا دکھ کیا ہوتا ہے وہ اچھے سے جان چکی تھی۔ تم سب کھا گئے، میری معصوم بچی کو کیا بگاڑا تھا اس نے تم سب کا؟ نسرین بیگم زور زور سے رو رہی تھی، نوحہ کر رہی تھی۔ انہیں یوں دیکھ کر عائشہ کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے ان کی جانب بڑھی تھی۔ چاچی، اس طرح مت روئیں، زویا کو تکلیف ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی میت پر اس طرح نوحہ اور بیان کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس طرح آپ کو بھی گناہ مل رہا ہے اور زویا کو بھی عذاب ہو رہا ہے، پلیز آپ صبر کریں، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے بہت اجر رکھا ہے۔ عائشہ نے ان کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ نسرین بیگم نے زور سے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا تھا اور کھا جانے والی نظروں سے عائشہ کو دیکھا تھا۔ پیچھے ہٹ جا منوس، تمہاری وجہ سے میری بیٹی مجھے چھوڑ گئی ہے، تمہارا منوسا میری بچی پر پڑا، اس وجہ سے میری بیٹی کی زندگی تباہ ہو گئی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نسرین بیگم نے چلاتے ہوئے کہا۔ آس پاس بیٹھی عورتیں حیران و پریشان یہ سب دیکھ رہی ہیں۔ تمام مردان خانے میں تھے، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میری ماما کو آپ نے گرایا کیوں؟ آپ گندی آنٹی ہیں، چلے جائیں یہاں سے۔ حوزان جو چپ بیٹھا سب دیکھ رہا تھا، نسرین بیگم کے عائشہ کو دھکے دینے پر غصے سے آگے بڑھا اور
اور بچے ماروں گی تجھے، تمیز نہیں سکھائی تجھے کسی نے؟ نسرین بیگم نے حوزان کا بازو دبوچتے ہوئے کہا۔ چھوڑیں عشق کا ہاتھ، لیزا نے نسرین بیگم کے ہاتھ پر زور سے کاٹا تھا۔ دیکھو دیکھو کتنی جاہل عورت ہے، سامنے بیٹی کی میت پڑی ہے اور کیسے بچوں سے لڑ رہی ہے، ذرا شرم نہیں آ رہی اسے؟ وہاں موجود عورتوں میں سے ایک نے تیز آواز میں کہا۔ نسرین بیگم نے نخوت سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر طائرانہ نگاہ سر پر ڈال کر پھر سے نوحہ کرنے لگی۔ عائشہ نے انہیں ایک بار پھر سے روکنا چاہا لیکن رحاب نے اسے روک لیا۔ اچانک ہر طرف میت کو لے جانے کی آواز گونجی تھی، ہر طرف شور ہی شور تھا، اور پھر حازم، زیان، ہیشم اور عادل خان حال میں داخل ہوئے تھے۔ زویا کو ان کے آنے سے پہلے ہی نہلا کے کفن پہنا دیا گیا تھا۔ زیان کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں، اب وہ رو نہیں رہا تھا اور اس کے پیچھے بھی زویا کے وہ الفاظ تھے کہ زیان تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوگی، اور وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ ابھی انہوں نے زویا کی میت کو اٹھایا ہی تھا جب ننھی لیزا زور سے چلائی تھی، بابا آپ میری مما کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ مما چھوڑیے، نیچے رکھے مما کو۔ زیان ابھی کی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا، کتنی معصوم تھی وہ، کون اسے بتاتا کہ اس کی ماں ہمیشہ کے لیے سو چکی ہے؟ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ سب نے رحم بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر وہ چاروں زویا کی میت کو اٹھاتے وہاں سے نکل گئے۔ نسرین بیگم تو دروازے تک اس کے پیچھے گئی تھی، عورتوں نے بامشکل انہیں روکا تھا۔ رحاب اور عائشہ ایک دوسرے کے گلے لگ کے سسک رہی تھی۔ رحاب بچوں کو سنبھالنے میں مصروف تھی، لیزا مما مما کہتی رہ گئی، لیکن زویا نے نہ رکنا تھا نہ وہ رکی۔ مت رو لیزا، میری مما جان اللہ کے پاس گئی ہیں، وہاں بہت پیارا گھر اللہ نے رکھا ہے ان کے لیے، انہیں روکو نہیں، اگر آپ رو گی تو مما بھی روئیں گی۔ رباب نے اس کے ننھے دماغ کے مطابق اس کو سمجھایا۔ لیزا نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے تھے۔ اوکے چچا، میں نہیں رہوں گی، لیزا نے معصومیت سے کہا۔ پاس کھڑی ہورم نے ترس کھاتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ شام ڈھلنے لگی تھی، آہستہ آہستہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سب لوگ جا چکے تھے جب گھر کے تمام مرد واپس لوٹے تھے، اور آتے ہی زیان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عائشہ جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی تھی، وہ جانتی تھی کہ اس وقت اسے جذباتی سہارے کی ضرورت ہے۔ کمرے کا دروازہ لاک تھا، عائشہ نے دھیمے سے دروازے پر دستک دی تھی۔ تیسری دستک پر زیان نے دروازہ کھولا تھا اور سامنے کھڑی عائشہ کو دیکھ کر زبردستی مسکرایا تھا۔ بھابھی آپ آئیے نا۔ زیان نے دروازہ کھول کر سائڈ پر ہوتے ہوئے اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ جھوٹی ہنسی مت ہنسو زیان، شاید تم بھول رہے ہو کہ آج ہی زویا کو دفنایا گیا ہے، اور ایسے وقت پر کوئی بیوقوف ہی ہنس سکتا ہے۔ عائشہ نے اس کے زبردستی مسکرانے پر چوٹکی تھی اور اس کے پہلے لب فوراً سمٹے تھے۔ اس نے چونک کر عائشہ کی جانب دیکھا تھا، عائشہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ زیان کی آنکھوں سے آنسو لڑک کر گال پر پھسلے تھے۔ رو لو زیان، ایک دفعہ اپنے اندر اتنا غبار مت بھرو۔ عائشہ نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں بھابھی، میں رو کر اسے تکلیف نہیں دے سکتا، وہ دنیا کے لیے ضرور مری ہے، لیکن زیان اسماعیل خان کے دل میں اس کی زویا ہمیشہ زندہ رہے گی۔ زیان اسماعیل خان اس سے عشق کرتا ہے اور وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی زویا کو تکلیف ہو۔ رویا تو ان کے لیے جاتا ہے جو بچھڑ جائیں، اور جو ہمیشہ کے لیے ہمیں بچائیں ان کے لیے کہاں رویا جاتا ہے بھابھی؟ زیان نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ کھانا کھا لو زیان، عائشہ نے اس کی طرف جانتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بھابھی جانتے ہیں سب سے مشکل اور تکلیف دہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے جان سے پیارے اپنوں کے چہروں پر مٹی ڈالتے ہیں، انہیں ہمیشہ کے لیے اس مٹی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ دل پھٹنے لگتا ہے بھابھی، آج میرا زویا کا چہرے پر مٹی ڈالنے کا بالکل دل نہیں تھا، لیکن میں نے صبر کیا، میں نہیں رویا بھابھی، میں نہیں رویا، میں زویا کو اذیت کیسے دے سکتا تھا، میں نہیں رویا۔ اب کمرے میں زیان کی ہچکیوں کی آواز گونجنے لگی تھی۔ زیان جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، بس یہ بات ہم نہیں سمجھ پاتے۔ بے شک زویا نے تمہیں معاف کر دیا تھا، تمہاری ہر ایک خطا دل سے نکال دی تھی، لیکن زیان یہ رشتے کانچ کی طرح ہوتے ہیں، اگر اس میں ایک دفعہ درار آ جائے تو زندگی میں کبھی بھی اس درار کو بھرا نہیں جا سکتا۔ وہ تمہیں معاف تو کر چکی تھی، لیکن شاید اب وہ تمہارے ساتھ وہ خوشی اور محبت سے نہ چل پاتی، شاید اب یہ رشتہ اس کے لیے مجبوری بن جاتا۔ زیان، رشتے اگر مجبوری کی چادر اوڑھ لینا تو ایک دن بدگمانی کی تیز ہوائیں اس چادر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی ہے، اور وہ رشتہ پھر بھی آسرا رہ جاتا ہے۔ بدگمانیاں پھر سے اس رشتے کو کاٹنے لگتی ہیں۔ رشتے مجبوریوں سے نہیں محبتوں سے نبھائے جاتے ہیں۔ محبت وہ بیج ہے جو رشتوں کی جڑوں کو مضبوط کر کے رکھ دیتا ہے، مجبوریاں ہمیشہ رشتوں کو توڑنے کا باعث بنتی ہیں۔ زبان سے کہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن دل سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے زیان، عائشہ نے تحمل سے اسے سمجھایا تھا۔ زیان مسلسل ہچکیوں سے رو رہا تھا، وہ اپنی ہچکیوں کی جتنا روکنے کی کوشش کرتا آواز پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی، جب اچانک کسی نے زور سے اس کے بازو کو دبوچا اور وہ پوری قوت سے اسے کھینچتے ہوئے حال کی جانب لے کر جا رہا تھا۔ زیان کیونکہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے اس کے ساتھ گھسیٹتا چلا گیا۔ زریاب خان نے حال میں آ کر جھٹکے سے اس کا بازو اپنی مضبوط گرفت سے آزاد کیا تھا۔ ہال میں پہلے سے موجود حویلی کے تمام لوگ فوراً زریاب خان کی طرف بڑھے تھے۔
اب یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے ذریعہ خان؟ ہیشم خان زور سے گر جاتا، تماشا تو تم لوگوں نے اب تک لگا رکھا تھا، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں، میں اس گھٹیا انسان کو اتنی بری موت دوں گا کہ اس کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی اور آئندہ ذریعہ خان سے پنگا لینے سے پہلے کوئی 100 دفعہ سوچے گا۔ پتہ نہیں کس گندے باپ کی اولاد ہو تم لوگ، ذریعہ خان نے خباثت سے کہا، اور تبھی ہیشم خان خود پر قابو نہیں رکھ پایا اور اس کا ہاتھ ہوا میں لہرایا تھا اور پھر ذریعہ خان کے چہرے پر نشان چھوڑتا چلا گیا۔ وہاں کھڑی سب عورتوں کی روح تک کانپ اٹھی تھی۔ میرے باپ کے بارے میں ایک بھی لفظ بولا تو میں تمہاری زبان کاٹ کر رکھ دوں گا، تم بھول چکے ہو ہیشم خان کون ہے؟ لگتا ہے تمہیں یاد دلانا پڑے گا۔ ہیشم خان زور سے ڈارا تھا، ہیشم خان زور سے ڈارا تھا، ہاں ہاں تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو، ایک گندے نالے سے نکلے ہوئے کیڑے جس نے لوگوں کو ڈس ڈس کر ان پر اپنی دہشت پھیلا رکھی ہے، اور جو یہ تھپڑ تم نے مجھے مارا ہے اس کا حساب تو تمہیں چکانا پڑے گا۔ تمہاری اس حویلی کو قبرستان نہ بنا دیا تو میرا نام بھی ذریعہ خان نہیں۔ ذریعہ خان نے نفرت سے کہا، خباثت اس کے ایک ایک نقش سے جھلک رہی تھی۔ اس نے جلدی سے پسٹل نکالی تھی اور پسٹل کا رخ اب زیان کی جانب تھا۔ کمینی مسکراہٹ ذریعہ خان کے لبوں پر مسلسل رقص کر رہی تھی۔ چاچا جان یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ عائشہ نے گھبراتے ہوئے کہا، نظر نہیں آ رہا تجھے؟ تیری بھی باری آئے گی، ایک ایک کر کے سب کو ماروں گا۔ ذریعہ خان نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، ذریعہ خان اپنی موت کو مت پکارو، اگر میرا ضبط ٹوٹا تو تمہیں ایسے ماروں گا کہ ٹکڑے تک نہیں ملیں گے تمہارے۔ ہیشم خان مٹھیاں بھینچتا غصے سے چلایا، وہ چاہتا تو ابھی ذریعہ خان کا قتل کر دیتا، لیکن ابھی ذریعہ خان زیان پر گن تانے کھڑا تھا اور وہ لوڈڈ بھی تھی، اور ہیشم نہیں چاہتا تھا کہ وہ جلد بازی میں کوئی نقصان کر بیٹھے۔ وہ تو حمل اور عقل مندی سے پوری سچویشن کو ہینڈل کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تو موت تیرے بھائی کے سر پر کھڑی ہے، ذریعہ خان نے کمینگی سے کہا۔ گن پر اس کی گرفت سخت ہوئی تھی اور تبھی حال میں گولی چلنے کی ایک زوردار آواز گونجی تھی۔ سب اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے آنکھیں موندے کھڑے تھے۔ ذریعہ خان بھی زوردار آواز پر آنکھیں موند گیا تھا، لیکن آنکھیں کھولتے ہی سامنے نظر آتے منظر کو دیکھ کر سب ساکت رہ گئے تھے۔ سب کی آنکھیں تحیر کے مارے پھیل چکی تھی۔ نسرین بیگم کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، دوسرا جا رہا تھا۔ ذریعہ خان کے ہاتھوں سے پسٹل چھوٹ کر زمین بوس ہوئی تھی، گولی بائیں جانب لگی تھی۔ خون کی چھینٹیں حال کے صاف شفاف فرش کو رنگین کر گئی تھی۔ خون کا فوارہ اس کے جسم سے پھوٹا تھا اور ذریعہ خان کا چہرہ سرخ کر گیا تھا۔ وہ وجود کسی اور کا نہیں بلکہ منحل ذریعہ خان کا تھا، ذریعہ خان کی دوسری بیٹی، جو مسز بخاری سے پتہ پوچھ کر ہیشم خان کی حویلی آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی ذریعہ نے اسے اپنے بازوں میں تھاما تھا۔ وہاں موجود سب نفوس منحل کی جانب بڑھے تھے۔ ذریعہ خان کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نن نہیں، میں نے نہیں مارا، میں اپنی بیٹی کو کیسے مار سکتا ہوں؟ نن نہیں۔ ذریعہ خان نے اپنی کن پٹیوں پر ہاتھ رکھے عجیب سے لہجے میں کہا، کوئی خوف، کوئی ڈر، کچھ کھو دینے کا درد، کیا کیا نہیں تھا اس کے چہرے پر؟ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی دوسری بیٹی کو بھی مار دیا، کیسے باپ ہیں آپ؟ اب عادل خان ہو رہا تھا، میری بیٹی کو مار دیا میں نے؟ ذریعہ خان نے عجیب جنونی حالت میں کہہ کر زور سے چلایا، ہاں آپ نے ہی مارا ہے منحل کو، آپ قاتل ہیں، اپنی دونوں بیٹیوں کی موت کے ذمہ دار آپ ہیں۔ آپ کے توجہ نہ دینے سے ہی زویا بگڑی تھی اور اس کی یہی خامی اسے یہاں تک لانے کی وجہ بنی۔ ایک بیٹی کو جذباتی طریقے سے مارا آپ نے اور آج ایک بیٹی کو خود ہی قتل کر دیا۔ عادل خان نے انہیں بہت کچھ پاور کروایا تھا، آج اس نے انہیں آئینہ دکھانا ضروری سمجھا تھا۔ ہاں میں قاتل ہوں، ہاں میں قاتل ہوں، میں مجرم ہوں، میں اپنی اولاد کا قاتل ہوں۔ ذریعہ خان اپنا منہ اور اپنے بال نوچ رہا تھا۔ عجیب جنونی سی کیفیت تھی اس کی، سب کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ اب یہ کون سا نیا ناٹک ہے تمہارا؟ تم جیسے انسان قانون کی قید میں رہنے کے لائق ہیں، یہ آزادی تم لوگوں کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ عادل خان نے نحوست سے کہتے ہوئے پولیس کو کال کی تھی اور کچھ ہی دیر میں پولیس ذریعہ خان کو ہتھ کڑیاں پہناتی وہاں سے لے گئی۔ منحل کو ہاسپٹل لے جایا جا چکا تھا۔ ذریعہ خان کے جانے کے بعد خرم، رباب، رہاب اور دانیال کے علاوہ سب ہاسپٹل کے لیے نکل چکے تھے۔ بچے فائٹ کی آواز سن کر ہی سہمے ہوئے تھے۔ رباب اور رہاب انہیں بہلانے میں مصروف تھی۔ کسے معلوم تھا کہ ان کی آزمائشیں ختم ہو چکی تھیں یا ابھی باقی تھیں؟ خان حویلی کا تو نظام دھرم بھرم ہو چکا تھا۔ عادل میری بچی، کچھ ہوگا تو نہیں نا اسے؟ میں مر جاؤں گی اگر منحل کو کچھ ہو گیا تو۔ نسرین بیگم نے روتے ہوئے کہا، یہ سب آپ لوگوں کا ہی کیا جا رہا ہے، اب رونے سے کیا ہوگا؟ عادل نے نحوست سے کہا، بیٹا یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ میں تیری ماں ہوں، یہ کیسے بھول سکتا ہے تو؟ انہوں نے شاکڈ ہوتے ہوئے کہا، یہ بات آپ کو آج یاد آ رہی ہے؟ واہ بھائی واہ، سلام ہے آپ کی ممتا کو۔ عادل نے مضاحکہ خیز لہجے میں کہا، عادل میرے بیٹے ایسے تو مت کہو، انہوں نے تڑپ کر کہا۔
प्लीज स्टॉप इट, आदिल चिल्लाया था और वहां से हटकर दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया था। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा था। सब दिल थामे ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में जयान रूम से बाहर आया था। सब जल्दी से उसके जाने पड़े थे। क्या हुआ, मेरी बेटी ठीक तो है ना? नसरीन बेगम ने जल्दी से कहा, जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऑपरेशन कामयाब रहा है। मनहर अब खतरे से बाहर होश आते ही उसको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर आप सब उससे मिल सकते हैं, जया ने प्रोफेशनल अंदाज में बताया था। और फिर सब पर एक अजनबी नजर डालता वहां से निकलता चला गया। सबने इत्मीनान का सांस लिया था। जयान अपने कैबिन में गुमसुम सा चेयर पर बैठकर किसी गैर मर्जी नुक्ते पर नजरें मरकूज किए गुमसुम सा जोया के बारे में ही सोच रहा था। जोया के ख्यालों में गुम उसे महसूस ही नहीं हुआ कि कब आंसू उसकी आंखों से निकलकर गाल पर फिसले थे। हैशम के पुकारने पर भी वो ख्यालों से बाहर नहीं निकला था। जब हैशम के उसे कंधे से पकड़कर झंझोड़ने पर वो होश में आया था। जी जी भाई, क्या आपने मुझे बुलाया? ज़ियान ने चौंकते हुए कहा, क्या सोच रहे हो ज़ियान? आज इतने अरसे बाद हैशम खान ने इतनी मोहब्बत से उसका हाल पूछा था। ये ज़ियान के लिए किसी झटके से कम नहीं रहा। वो फौरन चेयर से उठकर हैशम खान के गले लगा था और अब हिचकियों से रो रहा था। उसे इस तरह देखकर हैशम खान की आंखें भी नम हो चुकी थी। आज हैशम खान ने ज़ियान को खुद से अलग नहीं किया था, बल्कि आज उसके बाजों का हिसार भी ज़ियान के गिर्द काफ़ी मजबूत था। काफी दूर रोने के बाद जयान धीरे से उससे अलग हुआ था। सॉरी भाई, जयान ने झिझकते हुए कहा। किस बात के लिए? हैशम खान का लहजा भी धीमा था कि वो आप जयान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। जयान इधर देखो, मेरी तरफ है। हैशम खान ने उसका झुका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊंचा किया था। जी भाई। जयान एक नजर हैशम खान को देखकर नजरें दोबारा झुका गया। जयान, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। अब हैशम खान ने मसनूई सख्ती से कहा। उसके सख्त तेजे में कहने पर जयान ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा था। भाई, आप खफा है ना मुझसे? जयान ने डरते डरते पूछा। नहीं जयान, मैं तुमसे खफा नहीं हूँ, बल्कि वो मेरी गलती थी कि मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। मेरे असुरों ने मुझे अंधा कर दिया था। अगर मैंने उस दिन तुम पर भरोसा कर लिया होता तो शायद आज ही दिन देखना ना पड़ता है। चुम्हा ने अफसरदगी से कहा, ऐसा मत कहें भाई, ये सब मेरी अपनी वजह से हुआ है। अगर वो गलती तो मैंने कौन सा सही किया था उसके साथ? उसने भले मेरा करियर ख़राब किया था, लेकिन सच बताकर सब ठीक भी तो किया जा सकता था। लेकिन मैंने उसकी लाइफ के 5 साल बर्बाद करके रख दिए, जो मैं कभी से नहीं लौटा सकता था। मैं वो गुजरा वक्त कभी वापस नहीं ला सकता था, कभी नहीं। जयान की आवाज़ रुन गई थी। उससे बोलना मुश्किल हो रहा था। हैशम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी थी। जयान, तुमने जो खो दिया तुम उस पर रो रहे हो। तुम वो क्यों नहीं देखते जो अल्लाह ने तुमको अता किया है? तुम अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह ने तुम्हें पछतावे से बचा दिया। जोया ने तुम्हें माफ़ कर दिया था। अगर तुम अब भी ना लौटते या जोया से तुम्हारी मुलाकात अब भी ना होती तो तुम क्या करते जयान? ये गिर तुम्हारा जिना दूभर कर देता। अल्लाह ने तुम्हें इतनी प्यारी बेटी दी, और सबसे बड़ी बात, तुमने अल्लाह को पा लिया। तुम्हें मौका मिला अल्लाह को जानने का, उससे मुलाकात का, तो रोने का क्या फ़ायदा जयान? हैशम खान ने बड़े भाई होने के नाते शफीक लहजे में समझाया। जानता हूँ भाई, और कोशिश करता हूँ अपने आंसू रोकने की, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा है कि रुक ही नहीं पाते। अश्क जयान ने आंसू पोंछते हुए कहा। जयान, हम किसी इंसान से शदीद मोहब्बत करते हैं ना, तो उस पर हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं, यहाँ तक कि जान देने से भी गुरेज नहीं करते। अपने महबूब से महबूब चीज़ भी उसको देने को तैयार हो जाते हैं। तो सोचो, अल्लाह से हमें कितनी मोहब्बत है। उसने तो हमें इतना कुछ दिया कि हम चाह कर भी नहीं गिन सकते। और ये इंसान, ये तो हमें कुछ भी नहीं दे सकता, फिर भी उससे इतनी मोहब्बत क्यों? जोया, क्या हम सब अल्लाह की अमानत है? हम सबको एक न एक दिन उसके पास लौटना है। तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है ना, तो उसको भी अपने अल्लाह से इश्क था, तो वो तो तुम दोनों के महबूब के पास गई है। उसके बाद जिससे तुम दोनों मोहब्बत करते हो, तो गम कैसा? बस अल्लाह से उसके लिए दुआ करो, बेशक अल्लाह सबकी दुआओं को सुनने और कबूल करने वाला है। हैशम खान ने नर्म लहजे में इस्तफसार किया। जी भाई, वैसे एक बात बताएं। जयान ने आंसू पोंछते हुए शरारती मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए कहा। हैशम के समझाने पर वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका था। हाँ बोलो। हैशम ने अचानक उसके मुस्कुराने पर ना समझे से पूछा। ये इतनी तब्दीली कैसे? जयान ने भवें चुकाते हुए कहा कि कैसी तब्दीली? हैशम उसकी बात समझ तो गया था, फिर भी अनजान बनते हुए पूछा। आयशा भाभी का रंग चढ़ चुका है भाई, जया ने शरारती लहजे में कहा। हैशम खान ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए उसकी कमर पर एक मुक्का मारा था। हाय भाई, कितने जालिम हैं आप, जया ने कराते हुए कहा, जब हाजिम अचानक आकर उस जोर से उसके गले लगा था। ओए क्या कर रहा है? हट, में जयान होश में तो है। जब वो काफ़ी देर तक पीछे ना हुआ तो जया ने मानी चीज़ें से कहा, जानता हूँ तू एक कमीना भाई है, कितना याद किया मैंने तुझे, और तू कितने आराम से चला गया। जानता है ना तू कि हाजिम और जयान एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। हाजिम थोड़ा पीछे होकर उसे शिकायती नज़रों से देखकर फिर से उसे गले लगा गया। हाँ जानता हूँ, और ये भी जान चुका हूँ कि मेरा भाई अब गुस्सा करना भी जान चुका है। जयान ने मार वाली बात को जहन में रखते हुए कहा, तेरी वजह से हुआ था ये भी, वरना मुझ जैसा हंसमुख बंदा कहाँ गुस्सा कर सकता है? हाजिम ने उसे धक्का देते हुए मसनूई खफगी से कहते, फर्जी कॉलर जाड़ा था। अच्छा चल छोड़ सब गिले शिकवे, इधर आ जा। जया ने फरत मोहब्बत से कहते बाहें फैलाई थी और हाजिम झटके से उसके गले लगा था। मेरी हड्डियां तोड़ दे तू, जया ने मसनूई खफगी से कहा। जैसे तेरी हरकतें हैं ना, बंदा तेरे हाथ पाँव दांत सब तोड़ दे। हाजिम ने भी तड़क कर जवाब दिया। जयान का दूसरा बाजू अब भी खाली था। जया ने हैशम को अपने पास आने का इशारा किया
اور ہیشم خان نے آگے بڑھ کر اپنے اس کے درمیان کا فاصلہ کم کیا تھا اور زیان کے گلے لگ گیا تھا۔ آج وہ تینوں پھر سے ایک ہو چکے تھے، ان کے دل تو کبھی ایک دوسرے سے الگ ہوئے ہی نہیں تھے، بس حالات نے انہیں بچھڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن آج وقت نے انہیں پھر سے ایک کر دیا تھا۔ کیبن کے گلاس ڈور سے دیکھتی سارا منظر عائشہ نے ان کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا اور اللہ سے ان کے ہمیشہ ایک رہنے کی دعا کی تھی۔ 1 مہینے بعد ہر طرف خوشیوں کا سامان تھا۔ ذریعہ خان کی پوری حویلی لائٹ سے سجی ہوئی تھی۔ اس رات کے اندھیرے میں بھی ہر سو روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ پوری حویلی کو اندر سے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ آج عادل خان اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ آج وہ اتنے عرصے بعد پورے دل سے تیار ہوا تھا۔ ابھی وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہی تھا جب منہل اپنا غرارہ سنبھالتی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بھائی بس کر دے، کتنا تیار ہوں گے آپ؟ منہل نے بیزاری سے کہا۔ وہ سب بارات لے کر جانے کو تیار کھڑے تھے، لیکن عادل کی تیاری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ اب میں اپنی شادی پر ٹھیک سے تیار بھی نہ ہوں، خود تو اپنی انگیجمنٹ پر بھی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ عادل نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، ہو جائے آپ تیار، کہتے ہیں تو لپسٹک پاؤڈر بھی لا دیتی ہوں، دنیا میں صرف آپ ہی کی تو شادی ہو رہی ہے۔ منہل نے چھٹتے ہوئے کہا، ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے منہل۔ عادل نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، بس بھائی چلیں اب۔ منہل اس کا بازو کھینچتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی اور وہ اس کی اس حرکت پر صرف مسکرا کر رہ گیا۔ ذریعہ خان کو چند دن جیل میں رکھنے کے بعد مینٹل ہاسپٹل بھیج دیا گیا تھا۔ منہل پر گولی چلنے کی وجہ سے اس کے دماغ پر بہت گہرا اثر پڑا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دماغی توازن بگڑ چکا تھا۔ اب وہ ہر وقت اقرار جرم کرتا رہتا تھا۔ اس کا ٹریٹمنٹ جاری تھا۔ اب تو اسے روز الیکٹرک شاک دیے جاتے تھے، لیکن کسی بھی طرح اس کی حالت نہیں سنبھل رہی تھی۔ ابھی وہ ہاسپٹل کے کونے میں بیٹھا اپنے بال نوچ رہا تھا جب وہاں موجود کسی ملازم نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا تھا۔ اوئے پاگل، کیا کر رہا ہے؟ درد نہیں ہوتا کیا تجھے؟ ملازم نے جاہلانہ طریقے سے پوچھا۔ چھوڑو چھوڑو میرا ہاتھ، میں خود کو مار دوں گا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے مارا ہے، میری بیٹی کو میں نے مار دیا۔ ذریعہ خان نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے جنونی انداز میں کہا، تیری بیٹی زندہ ہے اور صحیح سلامت ہے۔ اس ملازم کا رویہ اب بھی جاہلانہ تھا۔ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، میں نے اپنی بیٹی کو خود مارا تھا۔ ذریعہ خان عجیب پاگل پن سے بولا، اچھا تو مار خود کو، جو مرضی کر۔ کتنی دفعہ تجھے سمجھایا کہ تیری بیٹی زندہ ہے، لیکن تو جیسے پاگل کو یہ بات کہاں سمجھ آئے گی؟ ملازم نے حقیر لہجے میں کہا، ابھی بتاتا ہوں تجھے۔ ذریعہ خان اس کے دوبارہ منہل کے زندہ ہونے کا کہنے پر غصے سے اس کی جانب بڑھا تھا اور پھر اس نے اس ملازم پر مکوں کی برسات کرنی شروع کر دی تھی۔ اس ملازم کے چلانے پر سب لوگ بھاگ کر آئے تھے اور جلدی سے اس ملازم کو چھڑوا کر نظر بچا کر ذریعہ خان کے بازو پر بے ہوشی کا انجیکشن لگایا تھا، جس کے ذریعے سے ذریعہ خان جلدی بے ہوش ہو چکا تھا۔ آس پاس کھڑے لوگوں میں کچھ کی نظروں میں اس کے لیے ترس تھا تو کچھ کی نظروں میں اس کے لیے نفرت تھی۔ وہ شخص جو آج تک دولت کے لالچ میں دوسروں کا حق مارتا آیا تھا، آج کیسے پاگل دیوانوں کی طرح ہاسپٹل میں پڑا ہوا تھا اور کیسے اس کے ساتھ جاہلانہ سلوک کیا جا رہا تھا۔ شاید وہ بھول چکا تھا کہ کوئی رب بھی ہے جو سب دیکھ رہا ہے۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے، مکافات عمل بھی کسی چیز کا نام ہے۔ اللہ کی پکڑ آ چکی تھی اور بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ نسرین بیگم کا بھی برا حال تھا۔ عادل نے حویلی واپس جانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ یورپ واپس لوٹ رہا جب ہیشم اور عائشہ کے روکنے پر وہ رکا تھا۔ ابھی وہ نسرین بیگم سے کم و بیش ہی بات کرتا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ پرسکون تھی۔ انہوں نے شکر کیا تھا کہ عادل رک گیا۔ وہ عائشہ سے اپنے برے رویے پر معافی مانگ چکی تھیں۔ عائشہ تو عائشہ تھی، انتہا کی اعلیٰ ظرف۔ اس نے انہیں شرمندہ کیے بغیر انہیں معاف کر دیا تھا۔ اس 1 مہینے میں سب کچھ کافی حد تک سیٹ ہو چکا تھا۔ منہل کی منگنی مسز بخاری کے بیٹے سے ہو گئی تھی۔ انہوں نے خاص طور پر زیان کو فون کر کے اسے منہل کے لیے بات کی تھی اور پھر زیان نے نسرین بیگم کو اس بات سے آگاہ کیا۔ اس طرح منہل بھی کسی کے نام کی ہو چکی تھی۔ وقت نے بہت تیزی سے پلٹا کھایا تھا، کچھ چیزیں ٹھکانے پر آ گئی تھی تو کچھ چیزیں بالکل بدل چکی تھیں۔ اب شاید خان حویلی کے مکینوں کے لیے خوشی کے دن آئے تھے۔ بارات میں خان حویلی کے مکین نسرین بیگم، منہل اور عادل ہی شامل تھے۔ عادل خان کی نسبت حرم سے طے پائی تھی۔ بارات کا استقبال بہت ہی شاندار طریقے سے کیا گیا۔ مسٹر اینڈ مسز لغاری، رحاب اور دانیال سب نے پرجوش انداز میں بارات کا استقبال کیا تھا۔ حرم آج بھرپور طریقے سے تیار ہوئی تھی۔ اس کے روم سے خوشی ٹپک رہی تھی۔ تمام انتظامات بہت اچھے کیے گئے تھے۔ ہر جانب آج خوشی ہی خوشی تھی، ہر چہرے پر مسکان تھی۔ شادی کا انتظام مسٹر لغاری کے لاہور میں موجود بنگلے میں ہی کیا گیا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ اس وقت عادل اور حرم اسٹیج پر ساتھ میں بیٹھے ایک مکمل کپل لگ رہے تھے۔ ہر دیکھنے والے کی آنکھ نے انہیں سراہا تھا۔ کچھ دیر میں شاندار کھانے کے بعد حرم عادل کی سنگت میں رخصت ہو چکی تھی۔ رحاب کی نم آنکھوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ آج ایک اور محبت اپنی منزل کو پہنچ چکی تھی۔ حرم پھولوں میں گری روایتی دلہنوں کی طرح بیڈ پر بیٹھی تھی۔ جب عادل کمرے میں داخل ہوا اور گیٹ لاک کرتا حرم کی جانب بڑھا تھا اور بیڈ پر ہی اس کے پاس بیٹھ کے، بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ۔ عادل نے حرم کو ستائشی نظروں سے دیکھ کر اس کی تعریف کی تھی۔ تھینک یو، لیکن آپ مجھے تم بول سکتے ہیں، حرم نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تم بولوں یا آپ؟
بولوں؟ یہ معنی نہیں رکھتا حرم، معنی رکھتا ہے تو عزت، اور میں آپ کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ نہیں ہوتی تو شاید میں کبھی عائشہ سے نظر نہ ملا پاتا، ہمیشہ گل لے کر جیتا، مگر وہ آپ ہی ہیں جنہوں نے میری لائف کو آسان بنا دیا۔ عادل نے مشغول لہجے میں کہا، میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دے تو۔ حرم نے دھیمے لہجے میں کہا، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میں نے پورے دل سے قبول کیا ہے، اور آج سے مجھ پر میری ہر ایک چیز پر آپ کو پورا حق ہے۔ عادل نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، وہ میں حرم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ٹائم یہ سوال کرنا ٹھیک رہے گا یا نہیں، اس لیے وہ لمحے بھر کے لیے رکی۔ وہ میں کہہ رہی تھی، اس دن آپ نے عائشہ بھابھی کو بھی دیکھ کر نظریں کیوں جھکائی تھی؟ حرم نے تحمل سے پوچھا اور منتظر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ عادل نے کچھ پل خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر اپنی بات شروع کی تھی، حرم میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ جھوٹ کی بنیاد پر بنا ہوا رشتہ کبھی قائم نہیں رہتا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، عائشہ کا نام ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ سنا تھا، میں انہیں اپنی زندگی مان چکا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی مجھ سے اس طرح جدا ہو جائیں گی۔ مجھے کبھی اپنی محبت کی تکمیل کی راہ میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آئی تھی، کیونکہ ماما پاپا اس کا نام اپنی مرضی سے میرے ساتھ جوڑ چکے تھے، اور عائشہ بھی دل سے رضامند تھی۔ لیکن جب میں پڑھائی کر کے واپس لوٹا تو وقت بازی پلٹ چکا تھا، عائشہ ہیشم خان سے جڑ چکی تھی۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ وقت کتنا ظالم ہے۔ اس کے بعد بھی میں اپنے دل سے عائشہ کو الگ نہیں کر پایا۔ بس تو جب میں نے جان لیا کہ شادی ہونا یا ایک دوسرے سے جدا ہونے سے محبت تو ختم نہیں ہوتی، اور جس سے ہم محبت کریں ہمیں ہمیشہ اس کی خوشی عزیز ہوتی ہے، اور عائشہ ہیشم خان کے ساتھ خوش تھی، تو بس میں نے اس کی خوشی کے لیے اپنی محبت کو قربان کر دیا اس دن۔ اسی لیے میں نے نظریں جھکائی تھی کہ کہیں عائشہ میری آنکھوں میں موجود ان کے لیے محبت نہ دیکھ لیں۔ دل بے ایمانی کر جاتا ہے تو بس دل کو سمجھانے کے لیے میں نے نظریں جھکا لیں۔ آج میں ان کے پورے دل سے عزت کرتا ہوں، اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں پورے دل سے شامل کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا آپ کو خوش رکھنے کی۔ اپنے ماضی کو اپنے حال پر کبھی اثر انداز نہیں ہونے دوں گا۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی کسی نامحرم کے بارے میں سوچوں۔ عادل خان نے سوچ لیا تھا کہ وہ پوری ایمانداری سے حرم کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا، اور آج وہ حرم کے ہر سوال کا جواب دینا چاہتا تھا، ہر بات اس پر واضح کر دینا چاہتا تھا، اپنی بیوی کو اپنا ہم راز بنانا چاہتا تھا۔ حرم نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تھینک یو عادل، مجھے قبول کرنے کے لیے۔ حرم نے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھے شرمندہ مت کرو۔ دھیمے لہجے میں استفسار کیا گیا، نہیں عادل، سچ میں۔ حرم نے اس کے ہاتھ پر زور دے کر اسے یقین دلانا چاہا۔ عادل نے معنی خیزی سے اس کی جانب دیکھا تھا، اور حرم اس کے اس طرح دیکھنے پر شرم سے نظریں جھکا گئی تھی، اور پھر بہت سے وعدوں اور محبت کے ساتھ اس رات کی تکمیل ہوئی تھی۔ محبت اپنی منزل پا چکی تھی، امید تھی کہ آنے والی زندگی میں ان کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ آج سب خان حویلی میں جمع تھے، ہر جوڑا مکمل تھا سوائے زیان کے۔ وہ آج بھی تنہا تھا، لیکن دوسروں کے لیے زیان کہاں اس بات کو مانتا تھا۔ وہ تو ہر وقت زویا کو اپنے ساتھ محسوس کرتا تھا، اس کے لیے تو زویا آج بھی اس کے دل میں زندہ تھی۔ خان حویلی میں اس وقت اچھی خاصی محفل جمی ہوئی تھی، سب اپنی اپنی نشست پہ براجمان تھے۔ جب حازم نے زیان کو پکارا تھا، او زیان، کیوں نہ اب تیرے بھی سر پر سیرا سجا دیا جائے، تجھے سوچنا چاہیے اب شادی کے بارے میں، زندگی ایسے تو نہیں گزرتی، کب تک بھابھی کا غم دل سے لگائے بیٹھے رہو گے؟ زندگی کے اس سفر میں ہمیں ایک ہمسفر کی ضرورت ضرور ہوتی ہے زیان، حازم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں حازم، ضرور ہوتی ہے کسی ہمسفر کی ضرورت، لیکن مجھے جینے کے لیے صرف اور صرف زویا کی یادیں ہی کافی ہیں۔ محبوب کا ساتھ ہونا معنی نہیں رکھتا، محبوب کا دل میں مقام ہونا معنی رکھتا ہے، دل میں اس کے لیے جگہ ہونا معنی رکھتا ہے، اور جو جگہ میرے دل میں زویا کے لیے ہے وہ میں کبھی کسی اور کو نہیں دیکھ سکتا، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی وہ لڑکی لیزا کی دوسری ماں بنے اور وہ اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی ناانصافی کرے، زیان نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور کہیں نہ کہیں اس کی بات پر سب نے اتفاق کیا تھا۔ آج کے دور میں کون کسی کی اولاد کو اپنی اولاد مانتا ہے؟ ماحول کو مزید سنگین ہوتا دیکھ کر رحاب جھٹ سے بولی، رباب، ویسے بڑی ہمت کی بات ہے، تم اس نمونے کو برداشت کرتی ہو، میرا بس چلے نا تو میں اس کو کسی پاگل خانے چھوڑاؤں۔ رحاب کی توپوں کا رخ حازم کی طرف تھا۔ اچھا، اور میرا بس چلے تو تم جیسی چڑیل کو چڑیلستان چھوڑاؤں؟ حازم نے تڑک کر کہا۔ اس کی بات پر سب نے زور سے کہکا لگایا تھا۔ چاچو، یہ چڑیلستان کیا ہوتا ہے؟ حوزہ نے نہ سمجھے سے پوچھا۔ میری جان، یہ چڑیل کا ٹھکانہ ہے۔ حازم نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ چڑیل ہوگی تمہاری دوسری بیوی، رحاب نے تڑک کر کہا۔ اس بات پر رباب نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ سدھر جاؤ، شادی ہو گئی ہے، لیکن حرکتیں اب بھی ویسی کی ویسی ہیں، حازم نے مصنوعی غصے سے کہا۔ او اچھا، تم کون سا سدھر گئے ہو؟ مجھے تو افسوس ہے کہ میں نے اپنے اتنی معصوم دوست کو تم جیسے پاگل کے حوالے کر دیا، رحاب نے تعصب سے کہا، اور مجھے تو فخر ہے دانیال پر جو تم میں جھیل رہا ہے۔ حازم نے پاس بیٹھے دانیال کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، چپ ہو جاؤ تم دونوں۔ عائشہ نے بات کو آگے بڑھتے دیکھ کر ٹوکا تھا، بھابھی یہی مجھ سے بحث کر رہا تھا، رحاب نے گال پھلاتے ہوئے کہا۔ روحی جانی
शब बॉयज ऐसे ही होते हैं, आप मूड खराब ना करें। लीज़ा ने मासूमियत से उसके गले में बाहें डालते हुए कहा, लजीज़ा की बच्ची गर्ल्स डंडी होती हैं। आसान ने तड़क कर कहा, और खबरदार मेरी लजीज़ा को कुछ कहा तो। होज़ा लीज़ा के बराबर खड़ा होता गुस्से से बोला था, और उसकी बात पर वहाँ बैठे सब नफूस ने ज़ोरदार कहका लगाया था। होज़ान अचानक कुछ याद आने पर लीज़ा ज़ोर से चलाई थी। हाँ लजीज़ा, काम क्यों ख़राब कर रही हो? होज़ान ने उसके चलाने पर चिढ़ कर कहा। होज़ान सेल्फी, लीज़ा ने चहकते हुए कहा, और फिर उसने हाथ में पकड़े टैबलेट में सबकी हंसते हुए एक सेल्फी ली थी। अब ये सब तस्वीर में नजर आते लोग एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। सबकी एक दूसरे में जान थी। रहाब की कल फ्लाइट थी। आदिल खान और हुर्रम अब नसरीन बेगम के साथ हवेली में ही रहते थे। ज़रियाब खान अपने अंजाम को पहुंच चुका था और ज़िंदगी में बहुत सी आजमाइशों के बाद अब वो लोग अपनी ज़िंदगी में खुश थे। हर एक के दिल में एक दूसरे के लिए इज्जत और मोहब्बत थी। ज़िंदगी किसी के लिए भी खुशियाँ ही खुशियाँ नहीं लाती और ना ही किसी के लिए गम ही गम लाती है। ये कभी इतनी खुशियाँ देती है कि इंसान गम को भूल जाता है, और कभी इतना गम देती है कि इंसान को लगता है कि उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ कभी आई ही नहीं। ज़िंदगी को खुशगवार खुद बनाया जाता है। जिस इंसान ने जीने का हुनर सीख लिया वो इंसान कामयाब हो गया। अल्लाह किसी को भी उसके नफ्स की शक्कत से ज़्यादा नहीं आजमाता। मोहब्बत वालों की शक्कत रब है। किसी के तोड़ने पर जवाबन उसे ना तोड़ना, किसी के नीचा दिखाने पर उसे नीचा ना दिखाना, किसी के महरूम करवाने पर उसे महरूम ना करवाना। नफ्स को पार लगाने वाली आजमाइशें बड़ा राज बड़ी कीमत रखती हैं। रब सिर्फ इज्जत दौलत माल से नहीं नवाजता। रब दुनिया की सितम अमेज आजमाइशों पर सब्र की सूरत और उससे बढ़कर नवाजता है। उसके बेद वही जानता है। हमें तो सिर्फ सब्र करके अल्लाह पर अपना यकीन साबित करना है। वो दुनिया में किसके कत्ल को अपनी निगाह में शहादत करता है और आखिरत में अपनी मोहब्बत की सरफराजी से उसे नवाज दे। वो जिसे आजमाइश बनाकर बेचता है, तुम्हें रुलाता है, कुछ खबर नहीं। आंसुओं पर सब्र की हद देखते हुए उन्हें गोहरे नायाब कर दे। तुम पर रब के सिवा कोई काबिज नहीं, सिर्फ उसके कब्जे में कुदरत है। बाकी जो उसकी अमर में किसी मकर से मुदाखलत करे, रब उसे उसी की झूठी खुदाई में उलझा देता है। तां का वो सच्चा रजू कर ले, सो अपनी राह, अपनी नीयत, अपना सच, अपनी मोहब्बत से सच्चे रहना। तुम बस रब को देखो, रब सब देख लेगा। तो इसके साथ ही आज का जो नावल है इख्तिताम को पहुंचा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नावल बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो के इख्तिताम पर नावल रीड करने के बाद प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि हमारी भी इसी हौसला अफजाई हो। अगर आप किसी नावल की रिक्वेस्ट करने चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।